تو بات کو پھر سے شروع کر رہا ہوں کہ موقع کے حساب سے اگر ہمارا سلوک رہا تو ویسے ہی آدمی سکسیس ہوتا لائف میں. موقع محل کو نہیں جانے، حالات جن حالات میں ہم ہیں ان کو ہم نہیں جانے تو پھر ہم ایسا ایکشن کرتے رہتے جو ہم کو فائدہ نہیں دیتا، نقصان کر دیتا. حالات کو، زمانے کو، سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے سکسیس ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے. تو آج کل کے کیا حالات ہے پورے دنیا کے، اس کی ذرا کنجی میں آپ کو آج دیتا ہوں، اللہ کرے کہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے. یہ جو اسرائیل بنانے کی کوشش چل رہی ہے، آج سے ابھی 2 نومبر کو ہی ہوا تھا معاہدہ بالفور، جو جس سے پورے عربوں کی غلامی، مسلمانوں کی غلامی، دنیا کی قوموں کی غلامی اور اسرائیل کے قیام کا فیصلہ ہوا. اسی نومبر میں ہی ہوا تھا. تو یہ جو اسرائیل کو قائم کرنے کی محنت ہے اور اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بنا کے پورے دنیا پر یہودیوں کی حکومت ہے، یہ جو منصوبہ ہے نا، گزشتہ 500 سال سے پوری دنیا کی پالیٹکس اور پوری دنیا کی جنگیں اور پوری دنیا کی پلاننگ کے پیچھے مین یہی ہے. اب اسی ٹاپک پہ جا کے دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کل روز جنگ چل رہی ہے تو آپ لوگوں کو ادھر توجہ ہے. یہ بات اچھا آپ کو سمجھ میں آئی سمجھانے میں. پورے انبیاء کرام جو دجال سے ڈراتے رہنا کہ دجال آنے والا ہے، دجال آنے والا ہے، پوری دنیا میں ظلم پھیل جائے گا، پوری دنیا میں گناہ پھیل جائے گا، پوری دنیا کو اللہ سے کاٹ دے گا، اس کی پیشانی پہ ہی کافر لکھا ہوا ہوگا، ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، جو اس کی مانے اس کو جنت میں داخل کر کے بتائیں گا، جو نہیں مانے اس کو دوزخ میں داخل کر کے بتائیں گا. اور پورے نبی دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچائیے. ہمارے نبی دعا کرتے تھے اتحیات کے بعد نماز کے اندر دعا کرتے تھے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ مَسِیحِ الدَّجَّالِ، کہ مسیح دجال کے فتنے سے بچائیے. پورے انبیاء دعا کرتے تھے. فرمایا دجال کا فتنہ جب شروع ہو جائے گا ایسے حالات ہوں گے ایمان کا بچانا مشکل ہوگا، ذکر سے ہی امت بچے گی. فرمایا ایسے فتنے کا دور آئے گا کہ دنیا میں اندر جتنا انوالو ہوں گے اتنا خطرے میں رہیں گے، جتنا الگ رہیں گے. کوئی بکریاں لے کے جنگل میں چلے جائیں گا جہاں بارش ہوتی ہے، جہاں چارہ ملتا ہے وہی محفوظ رہیں گا. سو ایسی باتیں ہیں. تو اور سب سے بڑا فتنہ ہے یہ، جب سے دنیا بنی انسانوں کے اوپر سب سے بڑا فتنہ کس معنی میں؟ جنتی بننے والوں کے لیے فتنہ ہے. جو لوگ نیک بننا چاہیں ان کے لیے فتنہ ہے، ورنہ جو لوگ اسی دنیا کے عیش میں رہنا چاہیے ان کے لیے مزے کا دور ہے دجال کا دور. دیندار جنت حاصل کرنے والوں کے لیے آزمائش کا زمانہ. باقی دنیا جو جہنم میں جانا ہے ان کے لیے تو سنہری دور ہے یہ. تو یہ جو دجال بولے، سارے انبیاء جو بچانے کی پوری انبیاء کی کوشش ہے اس فتنے سے. اور یہ دجالی جو ہے ساری دنیا کو گویا دوزخی بنانے کا کام ہے ان کا، عیش عشرت پھیلا کے. اور یہ عالمی فتنہ ہے، سارے عالم پہ اس کا اثر ہے. اور یہ فتنہ ختم ہوتے ہی پورے عالم میں اسلام پھیل جانے والا ہے. جیسے ہی دجال کا خاتمہ کریں گے، حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، جیسے ہی دجال کا خاتمہ کرتے ہی پوری دنیا کی قومیں اسلام میں آئیں گی، کیونکہ پوری دجال کے فتنے میں سب مبتلا رہیں گے. جب وہ فتنہ ختم ہوتے ہی پوری دنیا کو ہدایت مل جائے. یہ بات تو اب تک پرانی سنی ہے نا، تو سب باتیں تو ماشاءاللہ. اسرائیل سے جو لنک ہے وہ سمجھو. دجال جو آئے گا کیوں آئے گا، کیا کام سے آئے گا، یہ سمجھو. یہودی 2000 سال سے اس کا انتظار کر رہے ہیں. اس ساری دنیا کو اپنی جکڑ میں لے کے یہ فتنہ ہے نا. یہ دجال آئیں گا تو کس لیے آئیں گا؟ یہ گریٹر اسرائیل قائم کرنے کے لیے آئیں گے. اس کے آنے کا مقصد ہی وہ ہے.
تو گیا یہ اسرائیل کا پرابلم کوئی چھوٹا پرابلم نہیں ہے، ساری دنیا کے جہنمی بننے کا پرابلم ہے۔ یہ حل ہو جائے گا تو ساری دنیا جنتی بننے والی ہے۔ تو یہ اسرائیل کے مسئلے کو چھوٹا مت سمجھو، اسرائیل کا مسئلہ شروع ہو گیا تو سمجھو آخری دور آ گیا، قیامت کے قریب ہونے والا ہے، اب قیامت قریب ہے بولے سے۔ ویسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی قریب قیامت کی علامت ہے، بولے آخری نبی ہے نا، اس آپ کا آنا ہی قیامت قریب ہونے کی علامت ہے، مگر اسرائیل کا بننا بہت قریبی علامت ہے۔ قرآن مجید میں جس سورہ میں ہے، سورہ مومنون کے آخر میں ہے کہ جیسے ہی اسرائیل بسے گا اس کے بعد قیامت کا ذکر ہے۔ تو میں یہ پوائنٹ اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ بہت دنیا کا نازک زمانہ ہے، اس میں ہم لوگ نارمل انداز میں اگر لائف گزارے تو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں بہت ہی اٹینشن کے ساتھ چلنا ہے، یوں سمجھو طوفان میں ہم ہر طرف موجیں آ رہی، تو اس وقت بچنا بولے تو بہت ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، بس سنبھل کے رہنا پڑتا ہے۔ تو اس دور کا فتنہ بھی کیا ہے، کن کن چیزوں کے ذریعے سے آزمائش ہونے والی ہے، وہ بھی ہم سمجھ کے رہنا، اور اس کو اچھا سمجھا اللہ کے رسول، کیا کیا کس کس پہلو سے آزمائش ہونے والی ہے، وہ معلوم رہے تو آدمی بھٹکتا نہیں۔ مگر پہلے پوائنٹ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خدمت کر کر کے سیٹھ صاحب کو نیند آ رہی، ایسا اگر ٹیک وک لگائے تو آ جا بولے ایسا ٹہلو، اگر نیند آئی تو یہ ٹاپک ایسا سمجھو تم ہر آدمی دوسروں کو سمجھاتی ہے، سب کو دلچسپی کا موضوع ہے یہ، اور ایسے کڑیاں آپ سنیں گے آج جو اس سے پہلے نہیں سنے، آپ پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اچھا سمجھو اس کو، سارے مسلمان پریشان ہیں، ہندو پریشان، ساری دنیا پریشان ہے، اور یہ مسئلے میں چونکہ پورے عالم انوالو ہے تو پوری دنیا کی کتابوں میں، چاہے ہندو ہو عیسائی ہو، سب کی کتابوں میں یہ دور کا تذکرہ ہے، دجال کا تذکرہ بھی سب کے پاس ہے، مہدی کا تذکرہ بھی سب کے پاس ہے، یہ انٹرنیشنل موضوع ہے، یہ اس کو سمجھنا بہت مفید ہے۔ تو یہ آخری جو حضور کے 1000 سال کے بعد سے یہ کہانی شروع ہوئی، یہ اسرائیل قائم ہونا، دجال آنا، اور اس کو پورا عالمی حکومت قائم کرنا، یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ 1000 سال کے بعد حضور کی زندگی میں ہی حضور بولے، میں ایک دم نیند میں سے اٹھے، بولے کہ وہ یاجوج ماجوج کی جو دیوار تھی اس کے اندر سوراخ ہو گیا ہے، بول کے پریشان ہو کے اٹھ گئے حضور، لوگوں کو بولے۔ تو حضور کے زمانے میں ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا وہ، مگر بالکل لائٹ، لیکن حضور کے 1000 سال تک جو ہے اللہ کی طرف سے سسٹم ایسا تھا کہ اسلام کو اپر ہینڈ ہے بول کے اللہ کا فیصلہ تھا۔ 1000 سال کے بعد پھر اب یہ دجال کے لیے یا شیطان کے لیے اپر ہینڈ کا پیریڈ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ دنیا ختم ہونے سے پہلے شیطان ایک مرتبہ پوری اپنی طاقت دکھائے، اپنے آرمان نکال دے۔ انہیں نہیں بولنا کہ میں ابھی فائٹا مارتا تھا، میرے کو وقت سے پہلے ہی جو ہے سماپت کر دیے، نہیں بولنا، بول کے اس کو پورے تو کتنے داؤ کھیل سکتا، پیچ کھیل سکتا، پوری طاقت۔ جب آدم علیہ السلام کو بنائے تو جب بولا تھا میں میرے کو اس کو اچھا کھلے میدان میں موقع دینا، پوری سہولتیں لیا تھا، پورا میرے کو پورے پاورز ملنا۔ پہلے بولا کہ مجھے قیامت تک موت نہیں آنا، بولا اللہ کے سامنے، بولا تجھ مقابلہ جب تک انسان ہے میرے کو موت نہیں آنا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک تو نہیں بولے، مگر الہ آ جائے، یہاں ٹائم دے دیے کہ ہاں تجھے اب لمبی مدت ہے بول۔ اور انسانوں کو بھٹکانے کے واسطے پاورز بھی لے لیا، بہت بہت سہولتیں، میرا بیان لمبا ہو جائے گا، میں سب بولوں گا، تو پوری سہولتیں لے لیا۔ تو یہ دور اس کو پورا پاورز دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ، دیکھیں اللہ تعالیٰ اس دن بولے اجلب علیہم بخیلک ورجلک، تیرے جتنی فوج ہے پیدل فوج لا لے، تیری سواری والی فوج لا لے، سب کو لا کے انسانوں پہ تو حملہ کر، وشارکہم فی الاموال والاولاد، ان کے مال میں، ان کے اولاد میں، سب میں گھس جا، تو ان کے مالی سسٹم پہ کنٹرول کر لے، ان کے پورے اولاد کو اپنے کنٹرول میں کر لے، تو کیا کیا کر سکتا کر لے۔
وعدہم، اور خوب اچھے اچھے وعدے کر دنیا میں ترقی کے، ڈیولپمنٹ بول کے خوب وعدے کر. تو جس طرح سے ان پہ جادو کر سکتا سب کر لے. تو وہ سب کا موقع اس کو حضور کے 1000 سال کے بعد اس کا پیریڈ شروع ہوگا. ان پہ توجہ دی. سب لوگ اپنے بازو والوں پہ توجہ دو. بیچارے بڑی اچھی نیت سے آتے، مشکل سے وقت نکال کے آتے، مگر وہ زبردستی آ جاتی. نہیں چاہتے رہتے مگر نیند آتے رہتی. اس لیے ان کا سپورٹ کرنا بازو والے. سب لوگ یہ اپنے بازو والوں کا سپورٹ کرتے رہو. بات شروع سے آخر تک سنے تو یاد رہتی ہے، توجہ سے سنیں. تو یہ جو اسرائیل چل رہا ہے نا، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. یہی پورے عالم کی وجود ختم ہونے کا ذریعہ ہے. گمراہی آنے کا، گمراہی ختم ہونے کا. دجال آ ہی رہا ہے گریٹر اسرائیل کے واسطے، اس کو اللہ رکھے جس واسطے. اس کے آنے کی تیاری گزشتہ 500 سال سے چل رہی. اس کو لانے کے واسطے جو مدد کرنے والی جو قوم ہے ان کا نام یاجوج ماجوج ہے. اور اس کی جو اصل فورس ہے جس سے لے کے کام کرے گا وہ یہود ہے. یہود کو لے کے وہ ساری دنیا میں گمراہی لانے والا ہے. تو یہ آخری دور ایک دم فائنل شروع ہو گیا. اس کی علامت اسرائیل کا قائم ہونا ہے. جس دن اسرائیل قائم ہوا سمجھ لو کہ کھلی آنکھوں سے نظر آ گیا کہ اب آخری جنگ شروع ہو رہی ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ طے کر دیے تھے 2000 سال پہلے. یہودی کیا کیے؟ 2 مرتبہ بہت زیادہ سرکشی کی. اچھا، یہ یہودی کون ہے؟ انسانوں میں سب سے اونچا خاندان ہے. یہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس پہ فضل کیے وہ خاندان ہے. یہ سب سے زیادہ انبیاء اس میں اندر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پوترے جو ہے حضرت یعقوب، ان کی اولاد ہے. ان میں ہر زمانے میں بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے اہل اللہ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے. تو یہ اللہ کی چہیتی گھرانہ، چہیتا گھرانہ ہے اصل میں. قرآن شریف میں کیا ہے؟ فضلتکم علی العالمین، سارے جہانوں پر میں نے تم کو فضیلت دی ہے. لیکن اصول کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ چہیتا اور قریب رہتا اس میں سب سے بڑا دشمن تیار ہوتا اور سزا بھی اس کی سب سے زیادہ ہوتی. اللہ ان کو اتنا قریب کرنے کے باوجود اتنے انبیاء بھیجے، اتنے معجزات ہوتے تھے، غیبی مدد بہت ہوئی ان کی لائف میں. اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ سرکشی کرتے 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 اس لیول پہ پہنچ گئے کہ اب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیے کہ اب میں تم لوگوں کو گمراہی کی امت بنایا. تو بولے تم اب تک ہدایت پھیلانے کے واسطے تھے، اب تمہارا کام جو ہے گمراہی پھیلانا. اور شیطان کو جو امت چاہیے وہ میں تمہارے کو بنا دے رہا ہوں بول کے بنا دیا. خود شیطان کیا ہے؟ شیطان اس کائنات میں اللہ کا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے. چاہنے والا نہیں، عبادت کرنے والا. شیطان بھی اللہ کا بہت قریبی تھا پہلے. 80,000 سال اس نے رات دن عبادت کی ہے. اور زمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان سجدہ نہیں کیا. یہاں شیطان سجدہ کر کے نیچے بہت قریبی تھا اللہ کا. لیکن قریبی مقام دینے کے بعد جب بغاوت کرتا نا آدمی تو اس کی سزا بھی بہت بڑی ہوتی. تو شیطان بھی بہت قریبی تھا. اس کے دل میں کیڑا آ گیا میں بڑا ہوں، اس سے وہ برباد ہو گیا. ایسے یہودی بھی اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ خاندان ہے، سب سے زیادہ اللہ اس کو عزت دی. لیکن وہ لوگ کیا کیے؟ غرور میں آ کر، تکبر میں آ کر، میں پنے میں آ کر ایسے راستے پہ چلے کہ اللہ سے ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. تو دنیا کی گمراہی کا ذریعہ ہی اللہ ان کو بنا دیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے انسان کی ہدایت کے لیے. وہ عیسائیت کو ایک گمراہ دین بنانے والے یہودی ہی ہیں. ہدایت والے دین کو گمراہی بنا دیے وہ لوگ. اسلام میں بھی صحابہ کا بھی دور ہی چل رہا تھا، وہ لوگ گھس کے شیعت پیدا کر دیا. گمراہ فرقے پیدا کرے، یہودی مسلمان بن کے پیدا کرے. اور یہ دنیا میں یہ جو بے حیائی جو چل رہی نا، بے پردگی رہنا اور عورتوں کو
کپڑے جو ہے ادھورے پہننا، ڈانس کرنا، زنا کرنا، سیکس کے بارے میں بالکل آزاد ہونا، یہ پوری ایک تھیوری ہے دنیا میں چلائی گئی یورپ کی طرف سے کہ اس کو انسانوں کی ترقی کا ذریعہ ہے بول کے سمجھائے ہیں گزشتہ 300-400 سال سے، جب سے کہ بے حیائی ہی انسان کا کمال ہے، بے حیائی سے ہی ترقی ہے، بے حیائی لانا بلکہ یہ پوری تھیوری جو چلایا ہے اس کی بیس فرائیڈ یہودی ہے۔ پوری دنیا میں جو کمیونزم آیا ہے نا، بظاہر دیکھنے میں کیا ہے، مال کی صحیح تقسیم بول کے، مگر خدا کا انکار، مذہب افیون ہے۔ کارل مارکس کو نہیں، یہودی ہے۔ دجال آئیں گا تو یہودی ہے۔ تو ساری دنیا کو اللہ سے کاٹنے کا کام اللہ ان کو دے دیا ہوگا، جیسے شیطان کو کام دے دے نا، اب بحیثیت قوم ان کو کام دے دی کہ تم ساری دنیا کو دوزخ میں لے جانے کا کام تمہارا، تمہارے کو دوزخ میں جانا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ قریبی ہونے کے باوجود بغاوت کرنے سے ہوا۔ تو یہ اسرائیل کی کہانی کیا ہے؟ دجال جو آ رہا ہے اسرائیل کے واسطے، یہ کہانی کہاں سے ہے؟ دیکھو بس شارٹ میں پورا دین آ جا رہا آپ کے سامنے۔ پورے انبیاء جو آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور تک، ذرا غور سے سنو بھائی، یہ پوائنٹس یاد رکھو۔ پورے انبیاء آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دنیا عارضی ہے، اس میں سے تم خالی گزر رہے ہو، تم لوگوں کو ہمیشہ جو رہنا ہے جنت ہے تمہاری جگہ، اس میں کبھی موت آنے والی، وہ تمہاری اصل منزل ہے۔ اس جنت کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اللہ نے اپنے ساتھ رکھ لینے کے لیے، لیکن اس جنت میں رہنے کے لیے چونکہ اللہ کے ساتھ تم کو رہنا ہے، اپنے اندر اللہ کا کیریکٹر پیدا کرو۔ اللہ جیسے اخلاق رہیں گے تو اللہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اب اللہ جیسے اخلاق پیدا کرنا وہ تو بڑا ٹاسک ہے، چھوٹا ٹاسک نہیں۔ اور انبیاء یہ بتائیں کہ تمہارے اندر جو روح ہے وہ ہے ایسی کہ اللہ جیسے اخلاق کی کا پوٹینشیل ہے تمہارے اندر، بالقوہ موجود ہے، تم اللہ جیسے اخلاق والے بن سکتے ہو، ایسی روح ہے تمہاری۔ مگر اس لائف میں تم کو یہاں جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ تمہارے اندر جو بیج ہے اس کو باہر لانا محنت کر کے، یعنی جو اللہ جیسے اخلاق اندر چھپے ہوئے یہ لائف میں مشق کر کے وہ اخلاق زندگی میں باہر لانا۔ یعنی انسان کی روح میں اللہ سے محبت ہے، تم تھوڑی ذکر وغیرہ کرے تو یہ محبت تمہاری کھل کے آتی بعد میں۔ اللہ تعالیٰ کے اندر نالج ہے، تم محنت کرے تو تمہارے اندر علم سامنے آئے گا۔ جتنی خوبیاں تمہارے اندر اللہ کی اخلاق ہے، مگر محنت کیسے؟ آم کی گٹلی میں پورا آم کا درخت ہے، مگر خالی گٹلی لے کے پھوڑ کے دیکھے تو نہیں ہے۔ اس گٹلی کو آپ مٹی میں ڈالیں گے، اچھی جگہ پر پانی دیں گے، کھاد دیں گے، اس میں سے پودا نکلیں گا، اس کو سنبھالیں گے، پانی دیتے جائیں گے، کیڑ مار دوا دیتے جائیں گے، تو تھوڑے دن کے بعد وہ گٹلی کے اندر جو پورا آم کا درخت تھا وہ پورا باہر وجود میں آئے گا، ایک محنت سے آئے گا نا۔ تو ہم سب کو اللہ جنت کی گٹلی بنا دی، لیکن اس گٹلی کو محنت کر کے پورا اللہ کے اخلاق باہر لانا، اس کے لیے یہ نرسری ہے، یہ دنیا نرسری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو اللہ والے اخلاق یہاں پیدا کر لیا، اس کو ہمیشہ کی جنت میں لے لیں گے، وہ اصلی باغ ہے۔ وہ اپن نرسری میں سے پودے لا کے اصل باغ میں لگاتے۔ تو یہ انبیاء یہ بولتے ہیں کہ تم کو رہنا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے واسطے اللہ کے واسطے اخلاق چاہیے، ورنہ جنت بھی دوزخ بن جاتی۔ تو اور تم کو وہاں پر پورا راج دے دیا جائے گا، تم جو بولے گا وہ ہوگا۔ اللہ کے اخلاق تمہارے اندر پیدا نہیں ہوئے اور تم کو پاورز دے دیے تو تم فساد مچاؤ گے، پھر یہی غصے کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کیا رہتی؟ وہاں انبیاء ہے، نیک لوگ، غصہ آتے یہ سب مر جانا بول کے بولا تو کیسا؟ ہاں جو بولے وہ ہوتا وہاں۔ تو اچھے اللہ جیسے کریکٹر آئے تو اللہ کے پاورز مل سکتے نا، نہیں تو پاورز کا مس یوز ہو جاتا، تباہ ہو جاتی پھر دنیا۔ تو انبیاء یہ بولتے ہیں آگے کہ دیکھو یہ دنیا میں تم لوگ پورے دنیا کے مزے اٹھانے کے لیے، اس دنیا میں جنت بنانے کے واسطے تم نہیں آئے،
تمہارے دلوں میں ایک جنت کا ارمان ہے، بہت اچھی لائف کا ارمان ہے، لیکن یہ دنیا اس کی جگہ نہیں ہے۔ تم جب جس دنیا سے تم چلے جاؤ گے اللہ والے اخلاق پیدا کر کے، تو پھر وہاں تم کو ایسا پاور آ جاؤ گے، جو محل بولو بن جائے گا، جو باغ بولو بن جائے گا، حسین دنیا بنا کے بھی دیں گے اور تم بنا بھی سکتے ہو۔ تو تمہاری جو جنت ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ نرسری ہے، عمل کی جگہ ہے۔ دوزخی صفات برائیاں اپنے اندر سے کنٹرول کر کے جنتی صفات بناؤ، اپنی روح کو صحیح انداز میں پاور میں لاؤ، تمہاری روح کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ ذکر سے روح زندہ ہوتی ہے، اللہ کی پہچان اور ذکر سے کنیکشن سے روح زندہ ہوتی ہے۔ جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی رہتی صبح شام۔ وہ جو نیکیاں ہوتی ہیں، عبادت، تلاوت، سخاوت، محبت، انسانوں کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، اولاد کے ساتھ محبت، یہ جو تمہاری نیکیاں ہیں، یہی نیکیاں جب ان کو روپ دیا جائے گا تو یہی جنت بن جائے گی۔ حوریں جو بنیں گی وہ آپ ہی کی نماز ہے، وہ حور بن جائے گی۔ آپ کا جو صدقہ ہے وہی جو ہے سوئمنگ پول، جھیل وغیرہ بن جائے گا وہاں۔ تو ہم لوگ کیا ہے، وہ تو جنت کی مشین ہے۔ ہمارے جو اعمال ہے وہ اعمال ہی کل جنت کا روپ لے لیں گے۔ تو روح اگر پاور میں آ گئی، نیکیاں ہوں گی، وہ نیکیوں سے جنت بنے گی۔ تمہارا اصل ٹھکانہ جنت ہے، وہاں ہمیشہ رہنا ہے، زبردست تمہاری زندگی ہے۔ یہ ہے نبیوں کی بات۔ اب شیطان کا پلان کیا ہے؟ شیطان کا پلان یہ ہے کہ ان کو جنت میں جانا ہی نہیں دینا، دشمنی ہوگی نا اس کو، جنت میں جانا ہی نہیں دینا۔ مگر ہر ایک کے دل میں ارمان جنت کی ہے، ایک اچھا گھر، ایک اچھی کیوں دلوا، جنت میں پیدا ہوئے سو ہم لوگ۔ تو شیطان کی دعوت کیا ہے؟ جنت آؤ یہیں بنائیں گے بول کے اس کی دعوت۔ شیطان یہ بولنا چاہتا ہے کہ پوری طاقت استعمال کر کے ہم لوگ یہ نیکی چھوڑو، برائی یہ سب باتیں بند کرو، بولتا ہے شیطان۔ نیکی، برائی، اللہ کے پاس جانا، جنت، وہ سب چھوڑو۔ اس کی دعوت کیا ہے؟ آؤ یہی جنت کو حسین، یہی دنیا کو جنت اپن بنا سکتے، یہیں پورے مزے اڑا سکتے۔ اب آخرت میں جانا ہے وہ تو اعمال بنانا پڑتا، یہ دنیا سجانا ہے تو خواہشات بڑھانا پڑتا۔ تو شیطان کا کیا ہے ایکشن؟ خواہشات بڑھانا، خواہشات کا جنون پیدا کرنا، اور آدمی اتنی پاورفل خواہش ہے کہ رات دن محنت کرنا، محنت کر کے یہیں جنت بنا لینا، ڈیولپمنٹ دنیا ہی میں پورے ارمان پورے ہونا۔ یہ دعوت ہے شیطان کی، اس کے پورے وعدے یہاں کے بارے میں ہی ہیں، آؤ ایسا ہوں گا، ایسا ہوں گا، ڈیولپمنٹ ہوں گا۔ تو انسانوں کو اٹریکٹ کرنے کے واسطے اس کے پاس کیا ہے؟ دنیا ہی کا ڈیولپمنٹ ہے، اور یہیں پوری طاقت لگاؤ۔ اعمال سے ہٹانا چاہتا ہے اس لیے کہ اعمال ہوں گے تو جنت بنے گی۔ اللہ سے تعلق توڑنا چاہتا ہے تاکہ تعلق رہے گا تو جنت میں جائے گا، وہ دشمن ہے۔ تو یہ ہے شیطان کی دعوت، یہی دجال کی دعوت ہے کہ سارے انسانوں کو بول رہا اچھی ترقی کریں گے، دنیا میں سڑکیں بہت اچھی بنائیں گے، کنسٹرکشن بہت اچھا کریں گے، فرنیچر بہت اچھا بنائیں گے، راحت کی پوری چیزیں بنائیں گے، سب مل کے دنیا کو ڈیولپ کریں گے، اور آدمی کو ہر خواہش پوری کرنے کے لیے آزادی دینا، یہ مت کرو یہ مت کرو نہیں بولنا۔ خاص طور پہ سیکس میں بہت آزادی ملنا آدمی کو، شیطان یہ سکھاتا۔ جنت میں بھی ان کو نکالنے کے واسطے عورت ہی کو استعمال کیا ہونا، ہوا کو۔ شیطان کا پہلا حربہ انسانوں کو اللہ سے کاٹنے، شہوت خواہشات کے پیچھے لگانے، مقصد زندگی بھلانے، جنت میں جانے کا پروگرام بھلا دینے کے واسطے عورت کو سوار کر دیتا ہوگا آدمی کے اوپر۔ عورت بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو عیش، عورت کی آزادی، پیسے کی آزادی، کیسا بھی کماؤ کیسا بھی خرچ کرو۔ انبیاء کیا بولتے ہیں؟ نہیں حلال کمائی رہنا، حرام نہیں ہونا بولتے۔ شیطان کیپٹلزم میں لایا، کیپٹلسٹ میں کیسا بھی پیسہ کماتا، پورے روڈاں لے لیتا، پورا ہوائی جہاز لے لیتا، پورا پیسے کھا جاتا، سب کا لے لیتا۔ انہیں یہ نہیں سوچتا سب کیا ہوں گا، میرے کو تو کروڑوں کی آمدنی ہو رہی روزانہ، عوام کا کیا ہوگا یہ نہیں۔ یہ دولت میں یہ شیطان کی شرکت ہے۔
کیپٹلزم لے کے آ گئے. اسلام بولتا نہیں، ایسی کمپنیاں نہیں کھولنا کہ دوسرے کاروبار ٹھپ ہو جائے، ایسا بزنس نہیں کرنا کہ چھوٹے چھوٹے بزنس والے ختم ہو جائے. اجازت نہیں دیتا اسلام اسے. ایسی چیز بنا کے نہیں بھیجنا دنیا میں کہ جس سے انسانوں کا فائدہ نہیں ہے، انسانوں کی فائدے کی چیزیں بناؤ. کیپٹلسٹ کیا بولتا کہ عیش کی چیزیں جو مالدار لوگ خریدتے وہ زیادہ بناؤ، زیادہ پیسہ کماؤ. جس پیسہ کس میں کیا زیادہ آتا، کون سی کراپ میں زیادہ پیسہ آتا وہ کراپ لگاؤ. یہ کیپٹلزم بولتا. اسلام بولتا نہیں، انسانوں کی ضرورت جس کام میں ہوتی اس میں آمدنی کم بھی رہے تو وہ کرو. تو شیطانی دعوت کیا ہے کہ بس جو کچھ ہے دنیا ہے، سب مل کے ترقی کریں گے. یہ فرق ہے دیکھو انبیاء کی دعوت میں، شیطان کی دعوت میں. یہیں پورا پھنسا دینا چاہتا اور وہاں ہم کو جانے نہیں دینا چاہتا. جہنم میں جانے کے واسطے اس کی پلاننگ. یہ تو ایک ٹاپک میں سائڈ میں سمجھا دیا. میں اصل اسرائیل کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو دنیا جس پہ ختم ہونے والی ہے اس کا ٹاپک ہی اسرائیل ہے. کیسا ہوا یہ؟ انبیاء جو آئے تھے بنی اسرائیل کے ہو کون سے بھی انبیاء یہ بول رہے تھے کہ لوگ نیک بنو، اچھے اعمال کرو، آخرت میں بادشاہ بن جاؤ. یہ نبیوں کی دعوت تھی. اگر تم نیک بنے، اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تم کو حکومت دیں گے بول کے وہ بھی وعدہ ہے. اچھے بنیں گے تو انعام کے طور پہ دنیا میں بھی تم کو ہم حکومت دیں گے، اقتدار دیں گے. چنانچہ بنی اسرائیل سے بھی ایسا ہی وعدہ تھا. تو وہ لوگ بہت دن تک اچھے رہے تو انعام کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پوری کئی 100 سال سے یہودی برباد تھے، مظلوم تھے، تتر بتر تھے، لیکن نبیوں کے سمجھانے پہ توبہ کیے، اعمال کی فکر کیے تو کیا ہوا؟ داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حکومت ملی پہلی بار. ایک لمبے زوال کے بعد ملی. پھر داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ تعالیٰ ایسی حکومت دے دیے بنی اسرائیل کو جو انسانوں پہ ہی نہیں تھی، جنات پہ بھی حکومت تھی، پرندوں پہ بھی حکومت تھی، ہواؤں پہ بھی حکومت تھی. قرآن میں ہے اس کا تذکرہ. ایک بالکل انٹرنیشنل سمجھیے اور دوسری مخلوقات پہ بھی حکومت دی. تو شیطان یہودیوں کے دل میں کیا ڈالا کہ مزہ چکھا دیا ان کو کہ اپنے کو پورا ورلڈ، دنیا کی حکومت کے ہم حقدار ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، دنیا پہ حکومت کرنا ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم سب سے افضل ہے. سلیمان علیہ السلام آ کے حکومت کر کے چلے گئے، مگر ان کے دل میں یہی، اس میں جو گمراہ تھے بے دین، ان کے دل میں شیطان کیا ڈال دیا؟ اپنے کو بھی حکومت ساری عالمی ملنا ہے. اگر آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، انعام کے طور پر حکومت ملے تو اس میں کچھ برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن شیطان ان کے دل میں کیا ڈال دیا؟ یہ اچھائی برائی سب چھوڑو، اللہ کی اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، سب کے بغیر حکومت پوری دنیا پہ کرنا ہمارا حق ہے بول کے ڈال دیا. جیسے حضرت سلیمان کی حکومت تھی ویسے پورے عالمی حکومت ہم کو ہونا، پورے انسانوں پہ ہمارے کو حکومت ہونا، مگر ہم دین پہ نہیں چلیں گے. دین پہ چلنے کی شرط نہیں. یہاں سے یہ گمراہی شروع ہوئی. دیکھو دین پہ نہیں چلیں گے، نفس کی اصلاح نہیں کریں گے، آخرت کی تیاری نہیں کریں گے، مگر ہمارا پیدائشی حق ہے، ہم یہودی ہے، ساری دنیا میں ہماری حکومت ہونا. یہ تیڑ ڈال دیا ہم کے اندر شیطان. حضرت اب انبیاء آ کے سمجھائے کہ دیکھو بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام، بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ پورے کڑیاں میں، آج کل کے دور کی طرف لا رہا ہوں وہاں سے. پورا سمجھو آپ، پورا سائنس، پورا پورا فلسفی سمجھو اس کی. انبیاء بولتے رہے سلیمان علیہ السلام کے بعد بھی یہودیوں سے کہ دیکھو اصل جنت قیامت کے بعد ہے ہماری، سب وہاں بادشاہ بننے کا ہے، اعمال اچھے کرو تو وہ جنت بنتی. سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ جو حکومت دیے ہیں، انہوں دین پہ چلنے کی وجہ سے، شکر گزار بندے بن کے رہنے کی وجہ سے ان کو یہ حکومت دی اللہ تعالیٰ.
تم بھی فرما بردار رہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ مگر وہ لوگ کیا بولتے تھے؟ انبیاء کو قتل کر دیتے، بولتے نہیں ہم دین پہ نہیں چلیں گے، دین پہ چلنے کی بات نہیں ہونا ہمارا۔ ان لوگوں کے دماغ میں شیطان کیا ڈالا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنی بڑی حکومت قائم کیے، اپنے جادو سے کیے بول کے ڈال دیا ان کے دماغ میں، کھلا دیا۔ انہوں بہت بڑے جادوگر تھے، جادو سے ان کی حکومت جنات پہ تھی، ہواؤں پہ تھی، جو بھی ان کی حکومت تھی جادو سے تھی بول کے کیا کرا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں گندے گندے قصے، زنا کے، قتل کے قصے سب یہ کر دیا، شیطان پھیلا دیا یہودیوں میں۔ یعنی یہ بولنا چاہا کہ انہوں زانی تھے، بہت غلط انسان تھے، وہ جو حکومت تھی وہ انہوں جادو سے حاصل کرے بول کے یہ تصویر بنا دیا۔ اب تم لوگوں کو بھی عالمی حکومت قائم کرنا ہے تو نیک بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی جادو سے دنیا میں حکومت قائم کرنا، یہ ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ تو وہ لوگ اس وقت سے ہی جادو پہ بہت کنسنٹریشن ہے ان کا۔ کبالا نام کا ایک جادو ہے، وہ ان میں بہت خطرناک جادو ہے، اسی پہ پورا زور ہے ان کا۔ اب جادو کا مطلب کیا رہتا؟ بھائی شیطان سے مدد لینا رہتا، شیطان کی طاقتوں سے دنیا کے لوگوں کے اوپر غلبہ پانا رہتا جادو میں۔ تو پورے انبیاء بولے تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی بات، ان کو کدھر سے بھی عالمی اپنا اقتدار ہونا، پوری دنیا پہ حکومت ہونا، پوری دنیا کی قومیں ہمارے غلام رہنا، ہم زنا کریں گے، بدگواں سب کریں گے، مگر سب ہمارے ہاتھ میں رہنا۔ انبیاء سمجھا ایسا نہیں ہوتا، اسی پہ ڈٹے، وہ ہے گمراہی یہود کی۔ تو انہوں روز اول سے ایک عالمی حکومت قائم کریں گے بول کے خواب میں ہے۔ اب ان کے جو انبیاء آتے تھے ان سے وہ لوگ وہی مطالبہ کرتے تھے، ویسی حکومت قائم ہونا بول کے۔ وہ انبیاء بولتے تھے ارے حکومت کے پیچھے مت جاؤ، رے اعمال کرو، نیک بنو، آخرت کی جو ہے اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دیں گے۔ نہیں، حکومت ہونا، حکومت ہونا، حکومت ہونا، عالمی حکومت ہونا، کدھر سے بھی ہونا، جادو سے ہونا، کیسا بھی ہونا۔ انبیاء نیکی کی بات کرتے تھے، زندگی بدلنے کی بات کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو پیسہ پیسہ، ہمیشہ سے یہودیوں کی فطرت میں پیسہ پیسہ پیسہ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون سے بچ کے نکلنا تھا، ان کو بتا دیے کہ آج رات میں سب کو چوری چھپ کے اندھیرے میں فرعون کے ایریے سے، مصر سے اپنے کو نکل جانا ہے، سب تیاری کر لو۔ تو ان لوگوں کو پیسے کی ایسی محبت تھی کہ اڑوس پڑوس کے جو وہاں مشرکین تھے، ان کے پڑوسیاں تھے، اب رات میں جانا ہے، وہ معلوم دن میں کیا کرے وہ لوگ، آج ہمارے کو ذرا دعوت میں جانا ہے، تمہارا زیور ذرا دو، ایک دن پہن لے کے آتے بول کے پہلے ماحول تھا، شادی میں دے تھے۔ تو اطراف کے عورتوں کا سب کا سونا لے کے رات میں غائب ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ نبی موجود ہے تو یہ حال ہے ان کا، دنیا سے محبت کا۔ اب وہ حرام کا سونا تھا نا، وہ فتنہ بن گیا ان کے واسطے۔ اللہ جب بھی حرام کی اپن کمائی کماتے نا، اس سے اپن پھنستے الٹا۔ تو یہاں سے سمندر پار کرنے کے بعد جب اس طرف چلے گئے، اب فرعون سے نجات مل گئی، تو شریعت لانے کے واسطے، کتاب لانے کے واسطے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے، جا کے اب میں پورا دین لے کے آتا ہوں بول کے۔ انہوں جانے تک یہاں وہی جادو کا کھیل ہے ان میں۔ ایک جادوگر تھا، اس کا نام سامری تھا۔ شیطان ان کو جادو سے گمراہی کا امام بنا رہا شروع سے۔ انہیں کیا کرا، انہیں بولا کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ میاں سے ملنے کے لیے گئے نا، وہ اللہ میاں تمہارے کو میں یہیں دکھاتا ہوں۔ بولا کیسے دکھاتے؟ چلو سب لوگ اپنا سونا لاؤ۔ اب وہ سونا بوجھل ہو رہا تھا، سب کا بہت سونا تھا، وزن ہو رہا تھا، مسافری میں سے سفر کی حالت میں تھے، سب لا کے سونا دیے، تو گلا کے اس کا بچڑا بنایا، بیل کا بچہ بنایا اس سے سونے کا۔ اس میں اپنے جادو سے ایسا کر دیا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی۔ بولا کہ دیکھو بول رہا، دیکھو ہاں، انہیں سے اللہ اس سے ملنے کے لیے گئے۔ انہوں واپس آئے تک پوری قوم پوجا کر رہی، اس کی پوری اچھے خاصے لوگ پوجا کر رہے۔ حضرت موسیٰ کو بہت غصہ ہے، اس واسطے ہے چلو اس کی سزا کیا ہے، جتنے لوگ پوجا کیے وہ یہ لینے میں ٹھہرو، آپس میں دو لینا بنا کے ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دینا، قتل کی سزا ڈائریکٹ۔ تو حرام مال سے وہ فتنے میں مبتلا، اس کے واسطے ہمیشہ دنیا میں تتر بتر رہے، مگر ہر وقت سود کا کاروبار کرتے تھے لوگ۔ سوسائٹی میں بہت ذلیل تھے لوگ، بہت نفرت کرتے تھے، مگر پیسہ لینے ان کے پاس ہی جاتے تھے۔ یہ لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے شروع سے، تو پیسے کا بہت ان کے اوپر۔
تو وہی پیسے کے ذریعے سے سارے عالم کو گمراہ کرنے کا بھی شعبہ ان کو دے دیا اللہ تعالیٰ. تو بہرحال وہاں سے چل رہی بات. ان لوگوں کے دماغ میں شروع سے کیڑا کیا ہے؟ دین پہ نہیں چلیں گے مگر ایک عالمی حکومت قائم کریں گے. جادو سے قائم کریں گے, ظلم سے قائم کریں گے, مگر ہماری حکومت عالمی ہونا. یہ کب سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے بعد سے ہے. ہر وقت انبیاء آ کے بولے یہ حکومت کا چکر چھوڑو, دیندار بنو بول کے انبیاء بولے, انبیاء کو مارنے لگے. پھر اپنی ہسٹری میں 2 بار یہ لوگ کیا کیے؟ بہت ہی زیادہ بغاوت کر دی اللہ کی. 15ویں پارے کے پہلے پیج پہ ہے یہ بنی اسرائیل, ان کے نام کا ایک سورہ ہے, اس کے شروع کہ 2 مرتبہ تم لوگ بہت زیادہ اللہ سے بغاوت کیے تو اللہ تعالیٰ سزا میں مشرک جو لوگ تھے بادشاہ, ان کے دل میں غصہ پیدا کر کے ان کی فوجوں سے ان کو تتر بتر کر دیے, سزا دی. پوری باضابطہ سلطنت تھی لیکن گناہ بہت زیادہ ہو گئے. وہ سلطنت چلانے والے جو بادشاہ تھے ان کے, وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے. حالانکہ ایک مسلمان شرک کیسا کر سکتا ہے؟ لوگ مسلمان اس زمانے کے. لیکن جو مشرک قبائل کی, قوموں کی جو حسین لڑکیاں ہیں ان کو اپنے محلوں میں لا لیے, رانیاں بنا لیے, رقاصہ بنائے, ان کے دیوانے ہو کے شرک میں مبتلا. یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں, ایک شرک کرنے والی مشرکہ جو باندھی ہے انہیں بادشاہ کے دربار میں ناچنے والی, انہیں بالکل ناز نخرے سے بولے میں آج ناچنا, بولے تو میری ایک شرط پوری کرتے. کیا بولی انہیں بادشاہ کو؟ میں ڈانس کرنا, میں ناچنا آج, بولے تو میری ایک شرط ہے. بول کے بولی ہاں جانے عالم تو جو بولی ہوگا قربان. انہیں فوراً کیا بولی؟ اس وقت جو نبی تھے یحییٰ علیہ السلام تھے, بولے کہ یحییٰ کا سر مجھے پیالے میں چاہیے. بولے ناچنے والی رقاصہ, انہیں مسلمان بادشاہ بولے سر, انہیں یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے اس کو پیش کرا. اب اس سے زیادہ بغاوت کیا ہو سکتی؟ ایسے نبیوں کو مار دینا, عیش میں مبتلا, شرک میں مبتلا, ایک زمانے تک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. تو 2 مرتبہ ان کا جو سلطنت تھی وہ اللہ کے حکم سے توڑ دی گئی. پہلی مرتبہ توڑ دی گئی, پوری دنیا میں تتر بتر ہو گئے, مگر پھر اس کے بعد کئی انبیاء آ کے توبہ کرائے, روئے دھوئے, ایک زمانے کا وہ توبہ قبول ہو گئی. پھر اللہ تعالیٰ حکومت دیے, مضبوطی دیے, تو پھر سلطنت ملی, تو پھر وہی کام آ گیا. دوسری مرتبہ بھی جو ہے ایسی بہت زیادہ گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ پہلی بار تو جو ہے ایک بخت نصر بول کے بابل کا بادشاہ تھا, اس کے ذریعے سے اللہ ان کو تباہ کیے. دوسری مرتبہ ایک ٹائٹس نام کا رومی بادشاہ گزرا ہے, اس کو کیا کرے اللہ غصے میں لائے, وہ آ کے ان کا یروشلم جو ہے جہاں بیت المقدس ہے, یہ ان کا صدر مقام تھا عبادت کا. ان کا مکہ بھی ہوئی تھا, کعبہ بھی ہوئی تھا. ہیکل سلیمان علیہ السلام جو بنائے تھے عبادت کا, وہ ان کا کعبہ تھا. تو پہلی مرتبہ ہی توڑے, پھر بعد میں تورات بھی ختم کر دیے تھے. پھر بعد میں حضرت عزیر جو نبی ہیں انہوں حافظے سے پھر تورات لکھے. بہرحال پھر توبہ کرنے کے بعد پھر سلطنت, پھر اگر پھر وہ ہے گناہ میں آخری حد تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ وہ دوسرے جو رومی ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ غصہ دلائے. انہیں آ کے پورا یروشلم کی پوری بستی کو ٹکڑے کر کے اینٹ بجا دے کے پوروں قتل کر کے تتر بتر کر دیا, رہنا نہیں, پوری ریاست ہی ختم کر دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بولے اس وقت کے نبی کے ذریعے سے کہ تم لوگ 2 مرتبہ سرکشی کیے ہیں, اب تمہارے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم لوگ ایک جگہ ایک قوم کی طرح حکومت کے ساتھ رہنے کی اجازت تم کو نہیں ہے. تم کمزور بے بس بن کے ہی رہیں گے دنیا میں, جہاں بھی رہنا ہے تم کو ذلیل بن کے رہنا ہے, حکومت تمہارے ہاتھ میں نہیں, دوسری قوموں کے ماتحت رہنا ہے تم کو بول کے اللہ اس زمانے کے نبیوں سے ان کو بول دیا. اب آئندہ تم لوگ جمع نہیں ہونا یہاں بول کے بول دیا کہ ہماری سزا کے طور پہ ہم دنیا میں بکھیر دے رہے تم کو. اس کے بعد حضور جب آئے تو ایک موقع تھا ان کو کہ اگر حضور پر ایمان لے کے آئیں تو پھر ان کو عزت ملیں گی بول کے تھا, مگر وہ لوگ نہیں آئے. سمجھے قرآن میں ہے اور ایک مرتبہ تمہارا قتل عام ہے بول کے ہے, پھر وہ اب ہونے والا ہے, پورا اسرائیل بننے کے بعد ہونے والا ہے, گریٹر اسرائیل بننے کے بعد ان کا قتل عام اللہ کی طرف سے ہونے والا ہے. تو بہرحال
2 مرتبہ ان کو تتر بتر کر دینا اللہ تعالیٰ، تو اس میں کہ جو صحیح یہودی ہے ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے اسرائیل میں دوبارہ لوٹنا حرام ہے، نہیں لوٹنا یہاں پہ، کیونکہ اللہ ہم کو سزا کے طور پہ تتر بتر کر دیے ہیں، اب دوبارہ لوٹنا جرم ہے بہت بڑا۔ یہ اصلی یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، ابھی بھی وہ سے یہودی ہے۔ مگر جو گمراہ یہودی ہے شروع سے ان کی قسمت میں شیطان، کیونکہ شروع سے قبالہ جادو میں ہے نا، تو شیطان سے اٹیچ ہو لوگ، تو شیطان جو ان کا دماغ بنا کے ہے اس میں کہ جو مضبوط لوگوں کا، وہ کیا ہے پھر سے عالمی حکومت قائم کریں گے بلکہ وہی ان کے دماغ میں چل رہا اس وقت سے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے ان کو یہ توقع تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کے وہ حکومت ہماری قائم کر دیں گے بول کے تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ حکومت کی باتیں، اقتدار کی باتیں کچھ بھی وہ نہیں کرتے تھے، وہ رات دن اللہ کی محبت کی بات، ان کی زندگی ایک دم غریبوں کی ویسی تھی، ان کو جو ہے اللہ کی اس سے پیدا ہوئے تھے انہوں، تو بالکل اینٹ کا تکیہ لگاتے تھے، غریبوں کے بیچ میں رہتے تھے، ایک پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے۔ اب ان کو انتظار کیسا تھا؟ ایک ایسے نبی کا انتظار تھا جو پھر سے سلیمان کی حکومت بنا کے دے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اس وقت باتیں نہیں بول رہے، نیکی کی تقوی کی بات بول رہے، تو غصہ آ گیا ان کو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن کے اس وقت کی جو گورنمنٹ رومیوں کی تھی ان کا کان بھر کے سولی دلا دیا اپنے حساب سے، اور وہ اللہ عین ٹائم پہ بچا لیے، وہ قرآن بعد میں آ کے وضاحت کیا، وہ لوگ تو اپنے حساب سے سولی چڑھا دی۔ تو وہ لوگ انتظار میں کیا تھے؟ یہی سارے عالم میں ہمارا شیطان ان کو اس وقت سے بولا سارے عالم میں حکومت قائم کرانے والا تمہارا مسیحا آنے والا ہے، مسیحا آنے والا ہے۔ تو اصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ہیں انہوں آئے تو ان کو تو وہ لوگ قتل کرنے کی کوشش کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لی، لیکن وہ لوگ ابھی وہی انتظار میں ہیں، ایک ایسا مسیحا ہمارا آنے والا ہے جو سارے عالم میں ہماری حکومت قائم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کیا کرتے؟ جو گمراہ ہونا چاہتے اس کو اسی کا راستہ کھول دیتے۔ تو ان کی وہ جو قومی خواہش ہے شروع سے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عالمی حکومت قائم کریں گے، اس کے لیے جس کو بھیجنے والے اللہ تعالیٰ وہ ہے دجال۔ تو دجال پیدا ہو کے حضور کے زمانے میں بھی تھا، وہ کوئی جزیرے میں ہے، وہ صحابہ کو نظر آیا، پوری روایتیں ہیں۔ تو ان کی جو نافرمانی کے ساتھ عالمی حکومت قائم کرنے کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کے واسطے دجال کو رکھے۔ تو دجال جو آنے والا ہے وہی یہودیوں کا ایک گریٹر اسرائیل کے واسطے آنے والا ہے، لیکن یہ پورا سفر ان کا جو ہے نا، اگر کوئی قوم کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہم قوم ترقی کرنا، ہماری حکومت قائم ہونا، کوئی بری بات نہیں، مگر ان لوگوں کی بیس کیا ہے؟ اللہ سے لڑ کے، اللہ سے بغاوت کر کے حکومت بنانا ہے، اور انسانوں کو مجبور کر کے، جادو سے، ظالمانہ ترکیبوں سے سارے عالم کے انسانوں کو مجبور بے بس کر کے اپنی گورنمنٹ قائم کرنا، یہ ظلم کا راستہ ہے۔ اس راستے میں وہ لوگ انسانیت پہ بہت ظلم کرنے والے ہیں۔ اب ایک ایسی سلطنت جو 2000 سال پہلے ختم ہو گئی، آج جہاں پر فلسطین ہے وہاں تھی وہ بیت المقدس، مگر 2000 سال پہلے ختم ہو گئی، تم تتر بتر ہو گئے، اس کے بعد دوسرے لوگ آباد ہو گئے، اب تم آ کے 2000 سال پہلے، اب یہاں اب یہ ایریا میں آ کے 2000 سال پہلے ہمارے انہوں تھے بول کے یہاں کے لوگوں کو قتل کرنا شروع کر تو صحیح ہوتا گیا، تم چلے گئے، زمینیں بک گئے، سب ہو گیا، ختم ہو گیا۔ 2000 سال کے بعد آپ انصاف کے طریقے سے قائم کر سکتے کیا؟ اور وہیں نہیں، پھر انہوں سارے عالم میں بھی کرنا چاہ رہے، تو بغیر ظلم کے کر سکتے کیا؟ انسانوں کو مجبور کر کے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی جرم کی وجہ سے سارے اب اس سے انہوں کیا کر رہے؟ شیطان کی رہنمائی میں چل رہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر حضرت حضور آگے 700 سال کے بعد، حضور آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا پلان یہ تھا کہ بھائی 1000 سال تک تو کم سے کم اسلام کو اپر ہینڈ رکھیں گے، انسانوں کے سامنے سچا دین کیا ہے واضح ہو۔ 1000 سال تک اللہ تعالیٰ کیا کیے؟ شیطان کو کنٹرول میں رکھے۔ مکاشفہ یوحنا بلکہ بائبل میں ہے، یوحنا نبی پورا قیامت تک کے احوال بتائے،
تو اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ حضور کی آمد کے بعد شیطان کو ایک دن کے واسطے، 1000 سال کا ایک دن رہتا، ایک دن کے واسطے شیطان کو باندھ دیا گیا تھا، یعنی کنٹرول میں، بس زیادہ حد سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایک دن اس لیے تھا تاکہ اسلام کیا ہے، سچائی کیا ہے، کھل کے دنیا میں ایک مرتبہ سامنے آ جائے۔ اب حضور کے آتے ہی آخری راؤنڈ شروع ہو گیا اصل میں دنیا کا، یہ سچائی کی برائی کی جنگ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، حضور آتے ہی آخری دور شروع ہو گیا۔ پہلے 1000 سال اسلام کو دیے گئے ہیں اللہ کی طرف سے تاکہ پوری دنیا تک اسلام پہنچ جائے، لوگوں کو معلوم ہو جائے سچائی کیا ہے۔ اس کے بعد اب شیطان پہلے سے وعدہ لے کے ہے نا ہمیں کو برابر ٹائم دینا، برابر سہولتیں دینا، وہ وعدہ ہے اس اللہ میں کا اس سے۔ تو اب جو ہے 1000 سال کے بعد اب شیطان کو موقع دے دیا گیا۔ اب شیطان کی امت کون ہے؟ یہودی۔ تو شیطان کا پورا ورک اسی بیس پہ ہے، یہودیوں کو وہ خواب دکھا رہا ہے کہ میں تم کو عالمی حکومت بناؤں گا، اسی بیس پہ ابھی آخری دور کی جنگ شروع ہوئی۔ وہ جو ان کا شروع سے سرکشی سے حکومت قائم کرنے کا ارادہ ہے، وہی پلان شیطان آگے لے کے چل رہا ہے، وہ یہی اسرائیل کا قیام ہے۔ تو اب یہ 1500 سال 15ویں صدی چل رہی، 1000 سال کے بعد شیطان کو ذرا ڈھیلا کر دیا گیا۔ تو اس کی اپنی پلاننگ کیا شروع ہوئی؟ یہی پلاننگ شروع ہوئی، ایک اسرائیل قائم کریں گے گریٹر۔ تو گزشتہ 500 سال سے پوری دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، جتنی حکومتیں بن رہی ہیں، جتنا دنیا کا سسٹم بن رہا ہے شیطانی، وہ سب کا ٹارگٹ اسرائیل کو قائم کرنا ہے، گریٹر اسرائیل۔ اسی کے لیے وہاں سے پلاننگ چل رہی شیطان۔ اور گریٹر اسرائیل قائم کرنا اتنی ہے، اس کے دماغ میں شیطان ان کے دماغ میں جو تھا نا یہودیوں کے، نہ صرف اللہ سے لڑ کے دنیا کی ساری قوموں کو مجبور کر کے پوری دنیا کی عالمی حکومت ہم قائم کریں گے، بلکہ ہم اچھا اور ترقی کر کے ہتھیار بنا کے، وہ لوگ ڈیٹ فکس کر کے ہے، ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے بہت دشمنی ہے، میکائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے، پہلے پارے میں ہے یہ من کان عدو لجبریل، میکائیل جبریل سے بہت دشمنی ان لوگوں کو۔ تو ان لوگوں کی پلاننگ کیا ہے کہ ڈیٹ فکس کر کے رکھے، مجھے یاد نہیں ہے، کتابوں میں ہے وہ ڈیٹ، 3000 چلر کچھ ہے، فلاں ڈیٹ تک ہم اتنا ترقی کریں گے ہتھیار کی، فلاں ڈیٹ میں ہم میزائل مار کے میکائیل کو ختم کریں گے، بلکہ ہم پہلے جبرائیل کو ختم کرنے کی ایک ڈیٹ فکس ہے، اس کے بعد میکائیل کو ڈیٹ کرنے کی ایک فکس ہے ڈیٹ، اور پھر اور 4000 ہے کیا ہے وہ ڈیٹ، مجھے یاد نہیں، پڑھا مگر یاد نہیں، وہ ڈیٹ پر ایسا میزائل ماریں گے جو اللہ کو ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد دنیا پہ حکومت کریں گے۔ یہ دماغ کا نام ہے، یہ اسرائیل جو ہے وہاں بیٹھے ہوئے صہیونی یہودی بولتے ہیں۔ جو سمپل یہودی ہے وہ لوگ بولتے ہیں نہیں اسرائیل قائم نہیں کرنا، بغاوت ہے اللہ کی، اللہ نہیں بولے نہیں قائم کرنا، نہیں ہم اللہ سے لڑ کے قائم کریں گے بولنے والے صہیونی ہے۔ صہیون کیا ہے؟ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑی کا نام ہے۔ وہ لوگ جو اپنی تحریک شروع کرے پھر سے اسرائیل قائم کرنے کی، وہ لوگ سمبل کے طور پہ وہ پہاڑی کو رکھ لیے، تو ان کی پوری تحریک کا نام پڑا صہیونی۔ تو اب یہ جو پھر سے اسرائیل قائم کرنے کی جو چکر ہے نا، اسی کی چکر میں پوری دنیا کی پالیٹکس چل رہی ہے۔ تھوڑا پانی پلاؤ ہے تو بور تو نہیں ہو جا رہے؟ ایسا سمجھنے سے دلچسپی ہے نہیں ہے؟ یہ کی ہے دنیا کو سمجھنے کی، سمجھو پہلے دنیا کیا ہے۔ اب قرآن میں کیا اشارہ ہے؟ یہ جو آخری ریاست دجالی شیطانی گورنمنٹ قائم کرنے کا جو چکر ہے نا، اس میں یہودیوں کا جو ساتھ دینے والے ہیں ان کا نام ہے یاجوج ماجوج۔ 18ویں پارے کی آیت، دوبارہ اسرائیل کس کی مدد سے قائم ہوگا، وہ ہے 18ویں پارے میں کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، یعنی وہی جو ان کی اسرائیل حکومت تھی، یروشلم جو تھا، بیت المقدس جو تھا، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، حرام ہے اس پر کہ لوگ وہاں لوٹ کر آئیں۔
وحرام علی قریۃ اہلکناھا انہم لا یرجعون، کہ ان کو لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، پھر سے اس کو آباد کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہودیوں کو پھر وہاں سے آنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں آ سکیں گے۔ مگر کب آئیں گے؟ بولے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھل جائیں گے، ان کو غلبہ مل جائے گا۔ وہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر بلندی سے بھیڑ کی بھیڑ امٹ کے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج جب دنیا میں کھل جائیں گے، ان کا غلبہ ہو جائے گا، تب واپس لوٹ کے آئیں گے، بول کے اشارہ دے رہا قرآن، جب تک کے لیے نہیں آ سکتے بول۔ تو دوبارہ اسرائیل قائم کرنے کی جو دنیا میں محنت شروع ہوئی ہے، وہ یہ یاجوج ماجوج کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ یہ یاجوج ماجوج کیا کون ہے؟ ان کا ذکر بھی سورہ کہف میں ہے کہ یہ مفسدون فی الارض، ان کی طبیعت میں فساد، ظلم ہے۔ انسانوں کی ایک ایسی نسل ہے جن کی طبیعت میں فساد اور ظلم ہے، فساد ہے، وہ ان کی خصوصیت ہے۔ تو ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی سورہ کہف میں ہی ہو کہ ذوالقرنین ایک بادشاہ فتوحات کرتے کرتے مشرق مغرب ایک طرف فتوحات کرتے چلے گئے، تو ایک طرف لوگ بولے کہ یہ پہاڑیوں کے اس طرف یاجوج ماجوج رہتے ہیں، جنگلی قبیلے تھے اس وقت، ان لوگوں کی طبیعت میں ظلم ہے، فساد ہے، بار بار آ کے حملہ کر کے تباہی مچاتے رہتے ہیں۔ تو ذوالقرنین کیا کرے، وہ دو پہاڑیوں کے بیچ میں لوہا اور شیشے کے ذریعے سے ایک مضبوط دیوار بنا کے راستہ روک دی یاجوج ماجوج۔ تو ان کی طبیعت میں کیا ہے؟ ظلم ہے، فساد ہے۔ اب قرآن کیا بول رہا ہے؟ جب یاجوج ماجوج کھل جائیں گے تو پھر اسرائیل وجود میں آئیں گا بول رہا ہے۔ تو مختلف علماء ریسرچ کیا، اب یہ ٹاپک ایسا رہتا ہے، اس میں سب علماء کی رائے ایک نہیں ہوتی ہے، بعد کے زمانے کی چیزیں ہیں نا، جب تک بڑے بڑے ائمہ تفسیر گزر گئے، صحابہ گزر گئے، یہ سب چیزیں حالات کے بعد کھل رہی ہیں، تو اس میں بڑے بڑے علماء میں رائے الگ رہتی۔ کوئی بھی ٹھوک کے یہی تفسیر ہے بلکہ قوت سے نہیں بول سکتا، کیوں؟ تو اصل بڑے بڑے علماء کا دور چلا گیا ہے، مگر ریسرچ اسکالرس اپنی مختلف حدیثوں کی روشنی میں بولنے کی کوشش کرتے۔ تو اب میں یہ جو بھی بات بول رہا ہوں یہ بھی کچھ اسکالرس کی بات ہے، یہ نہیں کہ ہم اب نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ بڑے بڑے ائمہ کا دور ختم ہو گیا۔ پہلے جو ابتدائی کے ائمہ پہ پوری امت ایک ہو جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ یاجوج ماجوج کون ہے؟ اب اس میں ایک ضعیف بات، وہ خالی میں معلومات کے لیے بول رہا ہوں، وہ کوئی پکی بات نہیں، ایسے ہی بول رہا ہوں معلومات کے واسطے، وہ کوئی پکی بات نہیں ہے، شاید زیادہ ہے کہ غلطی ہوگی وہ بات، کہ وہ آدم علیہ السلام کا جو پہلا بیٹا بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلی برائی جو ہوئی تھی، ابھی آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا، شروعات کا زمانہ تھا، تو اپنے بھائی کو قتل کر دیا، وہی بہن کے چکر میں قتل کر دیا۔ تو لوگ بہت لعنت ملامت کیے، اس لیے کہ سچائی کا زمانہ تھا، ابھی نیکی کا زمانہ تھا، سب لوگ اس کا بائیکاٹ کرے، تو انہیں کیا کرا، وہاں سے نکل کے دنیا کے ایک ایسے حصے میں چلا گیا جہاں آبادی نہیں تھی، سب سے کٹ کے جہاں آبادی نہیں تھی وہاں پہنچ گیا۔ اب وہاں اکیلا تھا نا، تو ایک بندریا سے اس کی صحبت ہوئی، اس سے جو اولاد ہوئی وہ یاجوج و ماجوج بول کے بولتے ہیں کچھ لوگ، مگر یہ ماننے کی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جانور اور آدمی ملے تو بچے نہیں پیدا ہوتے، خالی سنا دیا یہ ٹاپک کی ہے۔ اصل یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اولاد کا خاندان ہے سب۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے یورپ کے لوگ۔ یورپ اب تو بہت ترقی کیا، لیکن حضور سے پہلے کے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے زمانے میں وہ بالکل بیکورڈ، ایک دم جنگلی قبائل کا ایریا تھا، وہ جنگلی لوگ رہتے تھے وہاں، وہی یاجوج ماجوج تھے، وہ ان کی فطرت میں شر۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو آدم علیہ السلام کا بیٹا الگ ہو گیا تھا نا، انہیں کیا کرتا تھا، میوزک کے آلات بناتا تھا، بول کے بھی ہے اس کا دل پہلا کیا کرتا تھا انہیں، میوزک۔ تو یہ قوموں کی سرشت میں ناچ گانا میوزک اور بندری چالا، بندر کی اولاد ہے وہ نا، اور اسکولوں میں ویسے پڑھا رہے کہ ہم پہلے بندر تھے بعد میں انسان بنے، بول کوئی پڑھا رہے، رشتہ وہاں سے جوڑ رہے وہ لوگ۔ خیر یہ سب چیزیں دلیل ہے، میں مزے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو یاجوج ماجوج کون ہے؟ یہ جو ہے یہی قومیں ہیں،
کون سی؟ یورپ کی قومیں. یہ جو انگریزوں کا جو وہ ہے میوزیم ہے ان کے تاریخ کا، اس کے گیٹ پہ دو طرف دو مورتیاں بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے لکھا ہوا یاگاگ ماگاگ. ان لوگ انگریز مانتے ہیں کہ ہم لوگ یاجوج ماجوج کی اولاد ہے بول کے. تو پوری یورپ کی قومیں کیا ہے؟ وہ یاجوج ماجوج کی اولاد ہے، جن کی فطرت میں ظلم ہے، فساد ہے. تو جیسے ہی حضور کے 1 سال کے بعد اب شیطان کھلا نا، تو اس کے سپورٹرز کون ہیں؟ یاجوج ماجوج. یورپی قوموں کے ذریعے سے یہ سائنس ڈیولپ ہوئی. موجودہ جو دور ڈیولپ ہوا ہے، یہ سائنس، یہ ہوائی جہاز، یہ فوجیں، یہ ٹیکنالوجی، یہ سب کس کے ذریعے سے؟ یاجوج ماجوج کے ذریعے سے دنیا میں آ گئی. اب دیکھو 1000 سال پہلے تک، حضور سے 1000 سال تک پوری سائنس مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی. اس وقت تک مسلمان دنیا کو بہت کچھ دے رہے تھے، مگر اپنی سائنس کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنانا، اپنے کالونیز بنانا، قبضہ کرنا، یہ مسلمانوں کے دماغ میں نہیں تھا. لیکن یہ یاجوج ماجوج ان کی شرست میں، تو مسلمانوں سے یہ لوگ سائنس سیکھے، 300 سال تک سیکھے سائنس خاموشی سے. اس کے بعد زبردست جب ڈیولپمنٹ آ گیا ان کے اندر، تو وہ اندر کے جو یاجوج ماجوج کی فطرت ہے وہ سامنے آئی. انہوں کیا کیے؟ اپنی جو فوجی طاقت ہے، اپنی جو پیسے کی طاقت ہے، وہ طاقت سے پوری دنیا میں پھیل کے ملکوں کو غلام بنا لیے. پوری دنیا کو تقسیم کر لیے وہ لوگ. پرتگال والے تھوڑی دنیا تقسیم، فرانس والے تھوڑی، برطانیہ تھوڑی تقسیم کر کے پوری دنیا کو غلام بنائے وہ لوگ. اور افریقہ میں اتنا ظلم کیے کہ پانی کے جہازوں میں بھر بھر کے افریقہ کے کالے لوگوں کو لے جاتے تھے. جس طرح سامان بھرتے نا، ایسا بھر کے لے جاتے تھے وہاں لے جا کے کھیتی کا کام کرانے کے لیے، غلامی کرانے کے لیے. راستے میں امریکہ پہنچنے تک آدھے آدمی مر جاتے تھے اس میں، مگر ان کو ویسے لے جاتے تھے. ایسی ظالم خود پوری آپ یورپی قوموں کی تاریخ پڑھی، ظلم سے بھری ہوئی. ان کی فطرت میں ظلم ہے. سائنس کے ذریعے سے انسانوں کی بہت خدمت ہو رہی، مگر وہ لوگ سائنسی طاقت کو لے کے دنیا کو ستانے، دنیا کا استحصال کرنے پہ استعمال کر رہے ہیں. یہ سائنس اگر شروع کے مسلمانوں کے ہاتھ میں رہتی تو دنیا رحمت والی رہتی تھی، کیونکہ سائنس کی طاقت سے لوگوں کو مجبور کرنا، چھیننا، غلام بنانا، یہ فطرت ان کی فطرت میں ہوا. تو بہرحال یہ قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے؟ جب یاجوج ماجوج کو غلبہ ہو جائے گا پھر اسرائیل قائم ہوگا، بول رہا ہوں آیت کے. تو عجیب بات کیا ہے کہ جو اصلی اس یہودی تھے جو ادھر رہتے تھے ایشیا میں اصل تو مذہب یہی تھا نا، وہاں تو تبلیغ سے گیا. یہاں جتنے بھی یہودی تھے وہ لوگ اسرائیل نہیں بننا بولتے تھے. یہ اسرائیل بننے کے خیال والے کہاں سے آئے؟ عیسائیوں میں بھی، یہودیوں میں بھی جو یورپ میں رہنے والے ہیں نا، وہ لوگ ہی بیت المقدس پہ حملے کیے. کبھی بھی صلاح الدین ایوبی سے جو حکم بیت المقدس لینے کے واسطے جو جنگ کیے، یہ کون ہے؟ یہ یورپ کے لوگ ہیں. جرمن کا بادشاہ، فرانس کا بادشاہ، انگلینڈ کا بادشاہ، یہ لوگ عیسائی تھے مگر مشرق کے نہیں ہیں، یورپ کے عیسائی ہیں. یاجوج ماجوج ہے لوگ نسل سے، اگرچہ بظاہر عیسائیت قبول کی. تو یہ ریاست اسرائیل قائم کرنے کا جذبہ ایشیا کے یہودی عیسائیوں میں کبھی نہیں تھا. وہ جو یاجوج ماجوج ہے، وہ جو عیسائی بن گئے یا وہ جو یہودی بن گئے، یہاں کے لوگ تھوڑے اس میں سے یاجوج ماجوج تھوڑے یہودی بن گئے اور اکثر اس میں سے عیسائی بن گئے تھے. اور یہ جو سلطان سلام جب بھی بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی یورپ کے لوگ کوشش کرے، وہ لوگ ظاہراً میں عیسائی تھے مگر اصلاً پورے سیکولر تھے. یعنی یہ جو نیا ڈیولپمنٹ شروع ہوا عیسائیوں میں سائنس کا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ لوگ پورے مذہب کا انکار کر دیے، کر کے خدا نہیں ہے، مذہب کچھ نہیں ہے، بازار چلے گا تو ہمارے بنائے قانون پہ چلے گا، دنیا چلے گی تو ہم قانون بنائیں گے، کہیں اللہ کا نام لے لینا، کتاب کا نام لینا، شریعت کا نام نہیں لینا بول کے وہ لوگ، یہ اسٹارٹنگ ہی یہاں سے ہوئی یورپ کے. وہی سیکولرزم ساری دنیا میں پھیلا رہے وہ لوگ کہ بھائی الیکشن کراؤ، جو بھی نمائندے ہو کے آتے ہیں وہ لوگ جو قانون بنائیں گے وہ قانون، اللہ کا قانون، کتاب کا قانون نہیں.
بھائی اگر وہ لوگ یورپ والے اس زمانے میں سے جب سے سائنس، اگر وہ لوگ عیسائی ہوتے تو وہ لوگ تورات کا دین قائم کرتے تھے، وہ لوگ کبھی تورات کا دین قائم نہیں کرے، وہ لوگ سیکولرزم قائم کرے۔ سیکولرزم کا بیسک مطلب اللہ کا انکار ہے۔ اللہ عبادت کرنا ہے تو کونے میں جا کر لو، مگر مارکیٹ میں اللہ نہیں بولنا، قانون۔ تو یہ جب سے جو حضور کے 1000 سال کے بعد سے یہ یورپین قومیں دنیا میں آئی، تو یہ دنیا میں کون سا حکومت قائم کر رہی کلچر؟ بھائی دنیا چلانے میں اللہ کا نام نہیں لینا، اپنی مرضی سے چلانا۔ تو لوگ بالکل ایک نیا پورا دین بنائے لوگ یورپ والے۔ اس میں کیا ہے؟ نمبر 1 پہ آزادی ہے کہ انسان کو آزاد رکھنا، انسان کی آزادی پہ کوئی بھی خلل نہیں آنا۔ ان کا ایک اصول کیا ہے؟ ڈیموکریسی ہے کہ سب مل کے ووٹ سے حکومت قائم کرنا، وہ لوگ قانون بنانا، مذہب کا نام نہیں آنا کہیں، قانون ہم بنائیں گے۔ وہ لوگ جو دین بنائی ہے یاجوج ماجوج، اس کا اصول کیا ہے؟ یہ نیکی نیکی بول کے لوگوں کو ستانا نہیں، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، شرم و حیا کے ساتھ رہو، یہ سب غلط ہے بولتے علماء۔ یورپ کا اصول کیا ہے؟ جو چیز انسان کو لذت دے وہ نیکی ہے، جو چیز انسان کے مزے میں رکاوٹ بنے وہ برائی ہے۔ یہ بالکل ان کا اصول ہے بیسک۔ تو بہرحال یہ جو یہود اور عیسائی جو ہے نا، یہ اصل میں عیسائی تھے نہیں، یہ لوگ خدا کو ہی نہیں مانتے تھے، لوگ مذہب کو نہیں مانتے تھے، مگر جب بھی بیت المقدس قائم کرنے کی فکر کرے تو ویسے ہی عیسائی کرے۔ یعنی قرآن کا اشارہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی مدد سے بنی یہ اسرائیل قائم ہوگا، اسرائیل کی حکومت۔ تو وہ ایسا پورا ہوا کہ تھے وہ لوگ پورے یورپین سیکولر، دین پہ نہیں چلنے والے، شراب وغیرہ والے، دین کا انکار کرنے والے، مگر بیت المقدس حاصل کرنے کی کوشش وہ لوگ ہی کرے۔ اب یہ آج سے یہ جو اسرائیل جو قائم ہوا، بالفور کچھ ہے معاہدہ 2 نمبر، کیا نام ہے اس کا؟ بالفور ڈیکلیریشن۔ یہ کون کرا ہے؟ برطانیہ کیا۔ اسرائیل کے واسطے مسلمانوں کا ایریا ان کو دینے کا فیصلہ، اسرائیل قائم کرنے کا فیصلہ کون کیا؟ برطانیہ کیا؟ پوری یورپ کی قومیں اس کے ساتھ تھی۔ تم کو کیا دلچسپی؟ اس زمانے میں برطانیہ کیا مذہبی تھا؟ سیکولر تھے وہ لوگ۔ آج تو بھی تھوڑا ان کے اندر دینداری زیادہ ہے مذہب کی، لیکن اس زمانے میں پیور سیکولر تھے انگریز لوگ، اور ساتھ دینے کے واسطے جتنی قومیں ساتھ، ان کو عیسائی سے مطلب نہیں تھا، مگر دلچسپی پھر بھی ان کو بیت المقدس۔ یہودیوں میں بھی یورپ کی ایک قوم جو ہے وہ یہودی بن گئی، وہ لوگوں کو ہمیشہ دلچسپی رہی اسرائیل قائم کرنے کی، ادھر کے لوگوں کو کبھی نہیں رہی۔ تو یہ اسرائیل کو قائم کرنے والے کون ہیں؟ یاجوج ماجوج، اس کی مدد کرنے والے۔ اور یاد رکھیے یہ جو اسرائیل کو قائم کرنے کا ہم خیال جو لوگ ہیں نا، وہ لوگ یہودی کیا کیے شروع سے ہی؟ دنیا کی ہر قوم کے مالداروں کو اپنے قبضے میں لے کر اسرائیل قائم کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ محنت ان کی شروع سے ہے، 3-4 صدیوں سے۔ تو یہ جو صہیونی جس کو بولتے نا، جن کا ٹارگٹ ہے اسرائیل بننا، جن کا دل میں کیا ہے؟ اسرائیل بننا، یہ صرف یہودی نہیں ہے، یہ بڑی تعداد عیسائیوں کی، اس میں وہی یاجوج ماجوج، وہ لوگ ہے عیسائی، مگر ان کا پورا توجہ کیا ہے؟ اسرائیل بننا، ایسا یہودیوں سے ذہن بنائے۔ ایسے ہی عیسائیوں میں جیسے اسرائیل کے حامی ہیں، یہودیوں میں سب نہیں ہے، اس میں بھی جو صہیونی یہودی ہے، ایسے ہی مسلمانوں میں بھی سارے عالم میں صہیونی عیسائی ہے، جو ہے مسلمان مگر وہ لوگ اندر سے دجال سے ملے ہوئے، وہ صہیونی مسلمان ہے، وہ مذہباً مسلمان ہے لیکن وہ لوگ دجال کے انتظار میں ہیں، دجال کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، وہ لوگ اسرائیل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرے؟ جاسوسی کا نظام شروع سے رکھ کے یہودی فری میسن بول کے تحریک چلائے۔ فری میسن وہ جب آج سے 300 سال پہلے، تو پورے دنیا کے ملکوں میں جب ترقی ہو رہی تھی، وہ لوگ کلبس قائم کرے، روٹری کلب بول کے ہر جگہ،
اور شاید ریلائنس بول کے بھی رہتا اور ایک کلب. کون سا رہتا اور ایک کلب جو رہتا پوری دنیا میں؟ ہاں لائنس کلب، روٹری کلب بول کے پوری دنیا میں قائم کر کے ہر جگہ کے پڑھے لکھے اور پیسے والوں کو اس میں وہ لوگ جوائن کرتے تھے. جوائن کر کے خفیہ طور پہ ان کا ذہن بنا کے ان کو اسرائیل کا حامی بنا لیتے تھے، صہیونی بنا لیتے. اور صہیونی بنانے میں ان کو فائدہ کیا بولے تو ان کی مال دولت وغیرہ محفوظ رہنا. اچھا یہ لوگوں کو شروع سے پیسہ رکھنے کی عادت تھی نا. یہ جو پورے یورپ پہ لوگ قبضہ کرے یہودی حضور کے 1000 سال کے بعد، پورا پیسہ یہودیوں کے پاس تھا. وہ لوگ وقت کے بادشاہوں کو پیسے دے کے مجبور کر دیے کہ وہ لوگ ان کی پالیسی پہ چلنا. شروع سے پہلے سود پہ پیسے دیتے تھے، اس کے بعد بینکنگ نظام قائم کرے یہ یہودی، تاکہ ساری دنیا پیسے کے معاملے میں ان کی غلام بن جانا بول کے بینکنگ سسٹم قائم کیا. پوری دنیا کے بینکنگ سسٹم کا پہ قبضہ جو ہے وہ صرف 4-5 یہودی خاندان ہیں. دنیا میں کہیں بھی بینک ہے اس کا مالک وہ لوگ ہیں اندر سے. تو ان کا تصور کیا ہے کہ انسانوں کو ہر طرح سے مجبور کر کے اپنی حکومت قائم کرنا ہے. تو اس میں پہلے قدم پہ سب کے پیسے پہ ہمارا قبضہ ہو جانا، ہم جب چاہے جس کو چاہے بھکاری بنا سکنا بول کے وہ لوگ کیا کیے، بینکنگ سسٹم قائم کرے کر کے پوری دنیا کے معاش کو قبضہ لینے کے مختلف طریقے ہیں ان کے. بینکنگ کے ہزاروں فائدے لکھتے رہتے ہیں مگر اس کے پیچھے غلامی ہے انسانوں کی. ساری دنیا کو غریب بنا کر اسرائیل قائم کرنے کے لیے جو جو دنیا میں ان کے لوگ ہیں ان کو مالدار بنانا. پوری دنیا کا پیسہ صرف 10,000 یا 1,000 سرمایہ داروں کے ہاتھ میں آ جانا. وہ لوگ کو سے پوری فری میسن کے ہو، پورے اندر سے یہودیوں سے ملے ہوئے جو ہیں، مسلمانوں میں، یہودیوں میں، ہندوؤں میں سب ہے جو اندر سے اسرائیل بنائے ہوئے دجال کے لوگ ہیں. اسرائیل بنانے کے لیے ان کا وجود ہے، پیسہ ان کے ہاتھ میں آ جانا. اس کے لیے لوگ شروع میں بینکنگ سسٹم قائم کرے. اس کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا، پیسے کا مطلب سونا چاندی سے لین دین ہوتا تھا. سونا چاندی ایک حقیقی چیز تھی، پیسہ بولے تو ہاتھ میں سونا رہتا تھا. اب لوگوں کے ہاتھ سے پیسہ کھینچنے کے واسطے کیا کرے وہ لوگ، نوٹوں کا سسٹم، کاغذی نوٹ. اب اتنا کاغذ کا ٹکڑا ہے اس پہ 5 روپے بھی لکھ کے ہے، 1000 روپے بھی لکھ کے ہے، 500 بھی لکھ کے. دیکھے تو وہ ٹکڑا ہے کاغذ کا، ہو مگر وہ ٹکڑا ہی 2000 کی نوٹ بن گیا، 1000 کی نوٹ بن گیا. کاغذ مال کیسا ہو سکتا؟ اور ساری دنیا کو دھوکہ دیے. شروع میں بولے کہ نہیں ہم یہ جو نوٹ سسٹم نکال رہے، جتنے روپے کی نوٹ ہے اتنا سونا وہاں بینک میں رہیں گا. بولے اصل سونا ہی ہے لیکن جتنا سونا ہوگا کیرنگ میں آسانی ہونا ہے وہ نہیں ہونا بول کے ہم نوٹ بنا دیے ہیں بول کے دنیا میں نوٹ چلائے. اب پوری دنیا دیوانی ہو کے جو ہے وہ نوٹوں پہ چل رہی ہے، جبکہ جتنے نوٹ وہاں چھاپ رہے وہاں اتنا سونا ہے ہی نہیں. اور وہ بینکنگ کچھ ایسا سیٹ اپ کیے، وہ لوگ جب جس ملک کی کرنسی گرانا چاہتے گرا دیتے. ان کے ہاتھ میں بینکنگ سسٹم. ملیشیا، انڈونیشیا آج سے 20 سال پہلے بہت زبردست ترقی کر رہے تھے، سمجھے. ان کو بولے تھے شیر بولے تھے، معاشی اعتبار سے شیر. یہودیاں ذرہ ایسا چال کھیلتے پوری کرنسی گر گئی ہوگا ان کی. تو دنیا کی پوری کرنسی ان کے ہاتھ میں ایک جادو کا کھیل ہے، سمجھو ایک عجیب کھیل ہے. وہ کرنسی کیسا اڑتی ہے، کیسا اتنا پیچیدہ اس کو کر دیا، جب چاہتے وہ لوگ کون سی بھی کرنسی گرائے. تو لوگوں کے پیسے پہ قبضہ. اب اس کو آگے جانے کے بعد کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، وہ پیسے بھی ختم کر دے رہے. اب مودی صاحب کیا کرے، اعلان کرے پورے لوگ پیسے جمع کرو اور ہاتھ میں پیسے نہیں رکھنا. خالی بینک پیسے کیسا کارڈ کا سسٹم چل رہا. کہیں بھی جا رہے تو کارڈ بتا رہے، خرید رہے بیچ رہے، وہ کارڈ یہ کارڈ. اب کسی کے پاس پیسہ ہے اتنے، خالی حساب کتاب ہے. وہ آپ کا ایک نمبر ہے، وہ نمبر مارے، وہ نمبر پہ اتنے پیسے ہے بول کے ہے تمہارے قبضے میں ہے. وہ جس طرح وہ لوگ ملکوں کی اکانومی گرا دیتے ہیں. اب جیسے ہر ملک کے واسطے لازم ہے کہ امریکہ میں اپنے پیسے رکھے. اب امریکہ کا جب دل بولتا انہیں سینکشن لگا دیتا ہوگا، پیسے سیز کر لیتا ہوگا. اب افغانستان کے اربوں روپے سیز کر دیتا ہوگا. ایران کے بے شمار پیسے تھے سیز. جس ملک کے پیسے
اصل بینک کی شاخ وہیں رہتی، وہ یہودیوں کے قبضے میں رہتی. جو نہیں مانے خالی انہیں اعلان کر دیتا اقوام متحدہ کہ اس کے پیسے زیرو، اسی دن فیل. اور آپ لوگ جتنے لوگ بھی یہ سب یوں فونوں پہ پیمنٹ کر رہے نا، خالی نمبر ہی سے تمہارا. اور ڈیولپمنٹ ہونے کے بعد پورے سب کے ہاتھ سے نوٹاں ختم ہو جانے کے بعد، دنیا کا نوٹوں کا سسٹم ختم ہو جانے کے بعد پوری دنیا مجبور رہتی. جس دن یہودی بولے بھائی اسرائیل کی تائید کرو، ظلم ہونے کے باوجود نہیں کرے تو نمبر سیز پورے زیرو ہو جاتے. تو پوری دنیا کا پیسہ وہ لوگ ہاتھ میں لے لیے. ایسی پوری دنیا کا غلہ بھی وہ لوگ ہاتھ میں لینے کی پلاننگ ہے ان کی کہ ہم جس کو چاہیں وہی کھا سکنا ورنہ بھوکا مر جانا. تو وہ لوگ کیا کر رہے بولے تو سیڈس کو پیٹنٹ کرنے کا سسٹم ڈال دیا دنیا میں. چاول، گیہوں، ہر پودے کی سیڈس جو ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہم اس کو ڈیولپ کرے بول کے اس کو پیٹنٹ کرا لیتے ہیں. اب ان سے ہی خریدنا، دوسرا کوئی آدمی نہیں خرید سکتا. تو لوگ تمام غلوں کے کیا کرے، پوری دنیا کے بیج ایک جگہ وہ کر لیے ہیں. وہ لوگ دنیا کے ہر قسم کے پودے کے بیج سیکور کر لیے ہیں، کسی جرمنی میں، کسی ملک میں کر لیا. اب کیا ہے، پیٹنٹ کے نام پہ کیا کہ ڈیولپمنٹ بول کے ہر چیز پہ یہ ہمارا ہے بول کے قانون بنا دے رہے. اب ان کا جب دنیا میں دوسرے جو اصلی جو سیڈ ہے ختم ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ختم کر دیں. لوگوں کو عادت یہ ڈال رہے کہ بھائی آپ سیڈ کمپنی سے خرید کے لگائیے. جب پوری طرح سے پرانا چاول کا سیڈ کسی پہ نہیں رہے گا تو پوری دنیا ان کے قبضے میں. وہ لوگ جس ملک کو چاہیں گے سیڈ دیں گے، جس ملک کو چاہے سیڈ نہیں دیں گے. لوگوں کو اپنا دھان لگانے کے لیے کہیں دنیا میں دھان ہی نہیں رہے گا. ایسی پانی کی بھی پوری پلاننگ ہے ان کی. یہ جو پانی کو کمپنیاں بنا کے جو بیچ رہے نا، یہ پانی کو پوری دنیا کے قبضے میں لینے کی پلان ہے. یہ جو پیک پانی پھیلتے جا رہا، یہ پانی کے بارے میں پوری انسانیت کو کنٹرول، وہ بڑے کتابیں آن کے اس پہ ہر اعتبار سے ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا مجبور کر دینا، پیسہ ہاتھ میں نہیں اور کھانا ہاتھ میں نہیں، پانی ہاتھ میں نہیں، اتنا مجبور کر دینا کہ وہ لوگ جب دجال وہ ٹائم پہ آ جائیں گے صبح ہونے کے بعد، اور جو بولے ماننا پڑے گا، جو نہیں مانے گا فوراً ختم، اس کا کھانا پانی بند، سب ختم بند. وہ سب کیوں آ رہا دجال؟ یہی اسرائیل کے واسطے آ رہا. تو ساری دنیا پہ قبضہ کرنے کی مہم آخری مرحلے میں ہے. اسرائیل بن گیا ہے. اسرائیل بننے سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی اسرائیل قائم ہو سکتا ہے، بلکہ سوچ کیوں ہوئے تو یہ 2000 سال پہلے کی بات تھی. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اسرائیل بھی دنیا میں قائم ہو سکتا، کیونکہ دنیا میں اسرائیل یہودی تتر بتر تھے، ذلیل تھے، یہ علاقہ پورا آباد تھا، دوسری حکومتیں. لیکن اللہ حالات ایسا پیدا کر دیے. برطانیہ یہ دو جنگ بھی جو ہوئی نا، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، جس میں کروڑوں انسان مرے ہیں، یہ دو بھی یہودی جنگ کرائے ہیں. ادھر والوں کے پیچھے بھی یہودی تھے، ادھر والوں کے پیچھے یہودی تھی. آج تک دنیا ریسرچ میں ہے، یہ جنگاں ہوئے کیسا، ہم نہیں چاہتے تھے. ریسرچ اس پہ کوئی اتنے کروڑ لوگ اپنے مرنا بول کے چاہتا کیا؟ یہ آخر ہم لوگ جنگ میں پھنسے کیسا بول کے ریسرچ چل رہا. ریسرچ یہی نہیں کر رہا کہ یہودی بدماش لڑائے. کیوں لڑائے؟ یہی اسرائیل قائم کرنے کے واسطے. دو جنگیں قائم کر کے پوری دنیا کا اقتدار پہلے لائے عیسائیوں کے ہاتھ میں، دوسری جنگ کر کے اقتدار لائے امریکہ کے قبضے میں. اب تو یہ پوری جنگ کر کے اس سے کام کیا لے رہے وہ لوگ؟ پھر اسرائیل کٹ لے رہے. تو پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے وہ لوگ پوری دنیا کا سپر پاور برطانیہ کو بنا دیے، گھروا کے. اور برطانیہ سے کیا کام لیے؟ اسرائیل کو قائم کرنے کا. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم ہونے کے بعد اب پاورفل کس کو بنا دیے؟ امریکہ کو بنا دیے. اب امریکہ سے کیا کام لے رہے؟ گریٹر اسرائیل کا کام لے رہے. پوری سب ان کے سپورٹ سے ہے. ایک دن بھی اگر یہودیوں کا، یہ امریکہ کا اور یورپ کا سپورٹ ختم ہو گیا تو اسی دن ختم ہو جاتا اسرائیل. تو قرآن میں کیا ہے؟ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ اور بِحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ. تمہاری سلطنت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی، لیکن ایک لوگوں کی، دوسرے لوگوں کی رسی پہ قائم ہوں گی وہ. تو یہ دو جنگ عظیم اسی واسطے ہوئی ہے، اسرائیل کے واسطے. اب پوری دنیا کو یہ لوگ قبضوں میں کر کے رکھے. ہندوستان اقوام متحدہ کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول میں کر لی، نیٹو بنا کے اقوام متحدہ کے.
یہ سب کا مقصد وہی دجال کی تیاری، سب کے پیچھے وہی دجال ہے، ایک عالمی ریاست اللہ کی بغاوت کے قائم کرنا۔ تو اب یہ قصہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ جو اسرائیل کی جنگ ہے، جب وہ مختلف جنگیں ہوں گی، اب میرے کو اور تفصیلات بتانے کا وقت نہیں، 12 بجے لوگ آنے والے تھے، اب آگے ہوں گے لینے کے واسطے۔ اب یہ دنیا جب تک بھی چلنے والی ہے، یہ اسرائیل کا ایشو رہے گا۔ اسرائیل بننے کا گریٹر بنائی کے چکر ہے، کتنے مسلم ملک ختم ہو جائیں گے، ترکی اور کی سب ختم ہوں گا، بیچ میں جنگیں ہوں گی، پڑلا ادھر ادھر ہوں گا، مگر دجال کا آنے ہی والا ہے، تو اسی کام سے آنے والا ہے، تو ہوں گا۔ حدیث میں پہلے جو ساری دنیا میں اقتدار قائم ہو رہا ہے بول کے، تو یہ اسرائیل گریٹر بننے کا بڑا چانس ہے حدیث کی روشنی میں۔ یہ پورا کام کیسا کریں گے وہ لوگ؟ ظلم سے کریں گے، مسلمانوں کا بہت قتل عام ہوگا، بلکہ دوسری قوموں کا بھی ہوگا، کیونکہ سب کچھ غلام بنانا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت دھماکے ہوں گے، پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، یہاں تک کہ دجال آ بھی جائے گا، ان کی ریاست قائم بھی ہو جائے گی۔ وہی دجال کے دنوں میں پھر مہدی بھی آئیں گے، پورے مسلمان جب تک پوری دنیا میں تتر بتر ہو کے رہیں گے، ان کو ایک غیبی طاقت کے ذریعے سے اولیاء اللہ ان کو پہچانیں گے۔ تو مسلمان ظاہری سائنس وغیرہ سے نہیں، اللہ کی غیبی مدد سے پھر مہدی کے ساتھ ہونے والے ہیں۔ پھر مہدی کی دجال وغیرہ کی جنگیں وغیرہ ہے، جب مہدی سے جنگ چلتی رہیں گی، دجال ان کو گھیرا ہوا ہوں گا، اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ وہ ان کو کیوں بھیج رہے؟ انہوں جو اللہ تعالیٰ سچا مسیحا بنا کے بھیجے تھے یہودیوں کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم۔ یعنی یہودی جو بول رہے تھے ہم کو سلیمان علیہ السلام کی ایسی حکومت ہونا، ظلم سے کفر سے لائیں گے، تو ان کی ہدایت کے لیے حضرت مسیح کو پیدا کیے تھے۔ انہوں بولے یہ ظلم سے صحیح نہیں ہے، نیک بن جاؤ بولے۔ تو وہ لوگوں کو وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہے تو اللہ ان کو زندہ اٹھا لیے، اٹھا کے سیف رکھ دیے۔ اب یہ لوگ جو حکومت ان کو دینے والا دجال آئیں گا، آ کے ظلم کی ریاست قائم کریں گا، تو پھر یہ اس کا نام کیا ہے؟ جھوٹا مسیح بول کے ہے۔ حدیثوں میں کیا نام ہے؟ المسیح الدجال، جھوٹا۔ اصل مسیح تو نجات دہندہ وہی ہیں، مگر انہیں جو ہے آ کے دنیا کی ترقی دکھا کے سارے عالم کے لوگوں کو دیوانہ بنا کر مجبور کر کے گریٹر اسرائیل قائم کرے گا۔ مگر یہ جھوٹا مسیحا نہیں ہے، یہ جھوٹا ہے۔ جب جھوٹا مسیحا آ جائے گا تو جب سچے مسیح عیسیٰ پھر آئیں گے حساب پورا کرنے کے واسطے۔ تو یہ لوگ اللہ کی بغاوت کے ساتھ حکومت کرنے کا جو پالیسی دجال کے ذریعے، اب اصلی مسیح حضرت عیسیٰ جب آ کر وہ آئیں گے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے بولتے انہیں بھاگنا شروع کریں گے، لڑائی وڑائی سب چھوڑ کے۔ بولے کہ حضور فرمائے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو دیکھے تو پگھلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ بھاگتے بھاگتے مقام لد پر اس کو پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیں گے بول کے۔ یہ مقام ہمارے پیر صاحب لکھے، میں مقام لد پہ گیا تھا، اور مقام لد پہ جو ہے بڑا ایسا کمان بنا کے رکھے یہودی، امن کے شہزادے کا ہم ویلکم کرتے ہیں بول کے۔ دجال کو لوگ امن کا شہزادہ بولتے، حالانکہ وہ حضور بولے انہیں ظلم کا شہزادہ ہے۔ ظلم سے ہی 500 سال سے ظلم چل رہا، ظلم سے ہی ساری دنیا کو لوگ قبضے میں لے رہے، مگر ساری دنیا ان کو مسیحا ہی سمجھ رہی۔ یورپ کو ساری دنیا والے مسلمان چھوڑ کے باقی دنیا والے کیا سمجھ رہے؟ یورپ امریکہ کو مسیحا سمجھ رہے، اس تہذیب کو، ان کی سہولتوں کو، حالانکہ اس کے پیچھے ظلم ہے۔ تو وہ لوگ لکھے ہوئے شہزاد امن کے شہزادے کا ویلکم لد مقام۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دیکھے، بولے کہ میں وہاں جا کے دیکھا، کیوں حدیث میں لد پہ ماریں گے بول کے کیوں ہیں مقام لد پہ؟ تو پیر صاحب بولے کہ وہاں پر اصل میں خلائی اسٹیشن ہے اسرائیل کا، یعنی خلا میں جانے کا اسپیس اسٹیشن ہے، راکٹس وہاں سے جاتے ہیں۔ تو اصل میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو دجال خلا میں بھاگ جانے کے لیے وہاں جائے گا، راکٹ پہ بیٹھ کے خلا میں چلے جانے کے واسطے وہاں جائے گا، تو اسٹیشن پہ جس کو پکڑ کے ختم کر دیں۔ تو یہ جو ہے دنیا کی کہانی چل رہی ہے سارے عالم میں۔ یہود ایک بغاوت کے ماحول میں ایک اسرائیلی حکومت قائم کر کے دنیا میں کفر پھیلانا، یہ ان کا مقصد ہے۔ اب دجال کو جو طاقتیں ہیں
سارے عالم پہ جو قبضہ کرنے والے ہیں. ایک تو بینکنگ سسٹم ہے, دوسرا ایک بہت بڑا جو دجال کی خصوصیت حدیثوں میں ہے, جساسہ, جاسوسی کا سسٹم ہوگا اس کا بول کے. اب دنیا میں یہودی پہچانے جاتے جاسوسی سے, ساری دنیا کے ایک ایک انسان کی جاسوسی کا سسٹم وہ لوگ قائم کیے ہوئے. ہاں, موساد ہے, پورا اسرائیل بولتے جاسوسی, جاسوسی پہ پورا ان کا زور ہے. اب یہ ایک ایک سیل فون کیا ہے ہمارا, وہ یہودیوں کا جاسوس ہے. اپن یہاں بیٹھ کے تو ان کو پورا معلوم, کب آ رہے, کہاں جا رہے, پورا معلوم. ہم سوئچ آف بھی کر کے رکھے تو یہ جاسوس پورا یہودیوں کو دے دیتا. جاسوسی کا سسٹم اتنا ڈیولپ کرے کہ ہر انسان پہ ان کی نظر ہے. حدیثوں میں ہے یہی دجال کی خصوصیت, اس کا نام ہے جساسہ, بہت جاسوسی کرنے والا. تو لوگ بزدل رہنے سے کھل کے آ کے مقابلہ نہیں کرتے, جاسوسی کر کے اندر اندر چالیں چلتے رہتے. تو ایک تو سارے عالم پہ ان کا غلبے کا ہتھیار کیا ہے, جاسوسی, اور اس کا بڑا ذریعہ سیل فون. دوسرا ان کا بڑا ذریعہ شروع سے جادو, کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو سے ہی بنی تھی سلطنت حضرت سلیمان کی. تو ان کا پورا زور جادو سیکھنے پہ ہی ہے. حضور کے زمانے میں حضور پہ حملہ کیسا کرے, حضور کو جادو کرنے والی کون تھی, یہودی تھے. تو اب بھی وہ لوگ کیا ہے, شروع سے ہی جاسوس وہ ہے جادو. اب بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ جادو ان کا کام کر رہا, بیٹھ کے رات دن جادو کرتے رہتے ہیں. جادو کیا ہے, شیطانی طاقتوں کا استعمال کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا, بیمار کرنا, مصیبت میں ڈالنا. جو لوگوں کے بے حیائی کے خیالات وغیرہ جو آسانی سے پھیل رہے, وہ جادو سے پھیلا رہے وہ لوگ. بے حیائی, آزادی, اللہ کو بھلا دینا, خواہشات کے پیچھے چلنا, ایسے ایسے ٹیکنکس قائم کیے ہیں لوگ. میوزک کے ذریعے سے لوگوں کو برباد کر رہے ہیں. میوزک کے اندر ایک بظاہر گانا چلتے رہتا, اس کے اندر ایک دوسرا میسج چھپ کے رہتا, اس کو الٹا چلائے نا تو اس کے اندر رہتا. ایک مشہور گانا جو پوری دنیا میں عام ہوا, میرے کو بھولنے کی بہت عادت ہے, نہیں تو میں آپ کو گانا بھی سناتا تھا انگلش کا. اس کو آپ پلٹا کے سنیں تو کیا رہتا, اپنی ماں کو قتل کر, اپنی ماں کو قتل کر, ایسا رہتا. وہ گانا دنیا میں پھیلا ہے, وہ خوب مقبول ہوا. وہ گانا جو بچے زیادہ سنتے تھے انہوں ماں کو قتل کر دیتے. تو جادو سے بھی لوگوں کا مائنڈ چینج کر رہے ہیں, اور مختلف ذریعے, میوزک کے ذریعے سے, خوشبوؤں کے ذریعے سے, ایسی خوشبوئیں, پرفیومز پیدا کرے دنیا میں کہ جس سے لوگوں میں گمراہی آئے, اللہ سے کٹنا, جہنمی بننا کدھر سے بھی. تو میوزک کا بہت بڑا استعمال ہے انسانوں کو گمراہ کرنے میں, سیل فون کا بہت زیادہ استعمال ہے, اور جادو کا بہت زیادہ استعمال ہے. اب بتانے والے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ پورے انسانوں کو جو جادو کر رہے ہیں نا, اس میں سیل فون کا بھی یوز کر رہے ہیں. ایک تو بیٹھے جگہ ڈائریکٹ بھی اثر ڈالتے وہ لوگ, دوسرے سیل فون کے ذریعے سے ان کا جادو ہمارے تک آتا. تو یہ سب علامتیں ہیں اس دور کی. جادو کی کثرت ہے, ہر طرف سے گھیرا ہے شیطان کا. اب اتنے خطرناک حالات میں ہم لوگ نارمل انداز میں جئیں گے, اپنے دین ایمان کو بچائیں گے, وہ تو بچنے والا نہیں ہے. شیطانی طاقتیں ہر اعتبار سے حملہ ور ہے. دنیا بھی ایک حسین بنا دی گئی ہے. خواہشات کو بھی, سیل فون کا کام ہی کیا ہے, خواہشات کو ابھارنا. یہ خریدو, یہ خریدو, یہ خریدو, عورت, زنا, بے حیائی, گندی فلمیں اور چیزیں خریدو. تو اتنا خواہشات کا طوفان, گناہوں کا طوفان, اتنا جادو, اتنا ظاہری اعتبار سے ہر طرف کنٹرول. ایسے ماحول میں خصوصی محنت جب تک نہیں کریں گے ہم ایمان پہ نہیں رہ سکتے. دیکھنے میں مسلمان رہتے, اندر سے کافر ہو جاتے. یہ ایک سمجھو آپ, ایسا کوئی اعلان کر کے لوگ مسلمان کافر نہیں ہوں گے. اب سعودی جو ہے, سعودی, UAE وغیرہ, یہ سب دجالی ہے, مگر وہ لوگ کعبے کے متولی ہے. وہ لوگ کوئی ایمان اسلام چھوڑنے کا اعلان کرے گا, مگر ہے دجال کے لوگ ہو. تو لوگ اندر سے کافر ہو جائیں گے, اوپر سے وہی مسلمان رہیں گے. اب یہ جتنے بھی اپنے فلم میں جو یہ خان وہ خان ہیں مسلمانوں کے جو بڑے بڑے, سب یہ یہودی ہے, یہودیوں کے جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ سب صہیونی ہے یہ, مگر اپنے آپ کو مسلمان ہی بولتے. مگر اللہ کی لسٹ میں کیا ہے وہ اللہ کو ہی معلوم.
تو ہم میں کون آدمی صبح کو مسلمان رہیں گا شام تک کافر ہو جائیں گا پتہ نہیں، مگر یہی ٹوپی رہیں گے، یہی کپڑے رہیں گے، جمعے کو آتے رہیں گے، ہمارا اللہ کے لسٹ میں کافر ہو جائیں گے۔ ایسا تباہی چلنے والی ہے دنیا، اتنا حسین ہو کے سب اچھے عنوانوں سے مسلمان بھٹکنے والے ساری دنیا۔ تو اب اس میں بچنا کیسا؟ وہ لوگ اصل میں شیطان سے کنیکٹ ہے، رات دن شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، وہ لوگ شیطان سے کنیکٹ ہے، وہ بھی ہندو بھی عیسائی بھی، جو بڑے بڑے گرو ہیں سب شیطان سے کنیکٹ ہیں روحانی اعتبار سے، کانسنٹریشن کر رہے وہ لوگ سب، مراقبے ہندو بھی کر رہے، شیطانی طاقتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب جب تک ہم اللہ کی طاقت سے نہیں جڑیں گے ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے ڈائریکٹ تعلق کا ذریعہ ذکر ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذکر میں بھی جو آواز کا جو ذکر ہے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ، اس سے ثواب ملتا، مگر دماغ کنیکٹ نہیں ہوتا اتنا۔ دماغ اللہ سے کنیکٹ ہونا بولے تو مراقبے کرنا، خاموش بیٹھ کے دھیان۔ تو اس لیے حضرت مجدد الفسانی جو حضور کے 1000 سال کے بعد کے 1000 سال کے مجدد کہا گیا ہے ان کو، انہوں یہ لکھ کے گئے ہیں کہ جو مہدی آ کے سارے عالم کو چینج کریں گے نا، ان کا طریقہ یہی مراقبے کا نقشبندی طریقہ ہوگا بولے، چونکہ وہ لوگ جادو سے ذہنی طاقتوں سے ہی پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی فیلڈ میں ہم ماہر ہوں گے تو ان کو ہرا سکتے ہیں۔ تو مہدی کی جو طاقت ہے سارے عالم میں جو چینج لانے والے، مراقبے سے لانے والے ہو لوگ۔ مراقبے میں کیا ہوتا ہے؟ جس کا مراقبہ بہت طاقتور ہوتا، انہیں یہاں بیٹھ کے امریکہ کے آدمی پہ توجہ ڈال سکتا، اس کو چینج کر سکتا، بلکہ پوری قوم پہ توجہ ڈال سکتے، اتنی طاقت ہے انسان کے دماغ میں۔ وہ طاقت وہ لوگ شیطان سے لنک کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ مہدی کیا کریں گے؟ وہ طاقت سے لوگوں کے اوپر توجہ ڈال کے ان کو گمراہی سے نکالیں گے۔ تو وہ لوگ اتنا مراقبے میں، یہودی ہندو اور بدھ مت سب مراقبے کر رہے ہیں، وہ پورے مراقبے سے لوگ شیطان سے اٹیچ ہو کے طاقتور ہو رہے ہیں۔ اب اس کے جواب میں مسلمانوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ مراقبے۔ حضرت مجدد الفسانی لکھ کے گئے، اس واسطے پیر صاحب کا سلسلہ عام ہو رہا، جس وقت جو ضرورت رہتی ہے اللہ اس کو عام کرتے ہیں۔ تو اب مسلمانوں میں بھی اب یہ مجلس میں بیٹھنے والے کم از کم سب مراقبے کے ماہر بن جانا۔ اس زمانے کی لڑائی مراقبے کی لڑائی ہے، پورے یہود ہنود مراقبے کر رہے ہیں، روحانی طاقت کا بھی یوز کر رہے ہیں، ظاہری طاقت کا۔ ہم لوگوں کو بھی سب کو روحانی طاقت والا بننا ہے، تبھی دین پہ چلنا بھی آسان ہوگا اور فتنوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اتنی لمبی تقریر میں یہ جملے کے واسطے کیا، آپ کو کلیئر سمجھ میں آنے کے واسطے کہ دنیا بہت خطرناک پوزیشن میں ہے، یہ صدیوں کا پلان چل رہا ہے اور اب یہ پلان اینڈنگ تک جانے والا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو بغاوت اللہ سے کاٹ کے جنت کی تیاری سے روکنا، خواہشات میں لگانا، وہاں کی جنت نہیں مل رہا ان کو، بول کے یہاں جنت بنا کے دے رہا شیطان حسین۔ پورا ڈیولپمنٹ یورپ کے ذریعے سے، شیطان یہودیوں کے ذریعے سے ہی ہوا دنیا میں، کیونکہ وہ جنت سے کاٹنے کے لیے انہوں اللہ سے سہولت لے لی، ہم یہاں کی جنت بنا کے دکھاتے لوگوں کو بول کے، تو یہاں کی جنت بنانے کا کام اللہ ان کو دے دیا ہے۔ یہ عیسائی، یہ یورپ، یہ امریکہ، یہ اسرائیل، یہودی مل کے یہاں کی دنیا کو جنت بنائیں گے بول کے دعوت چلا رہے ہیں۔ اس سے پھنسنا اس زمانے کا راز ہے۔ دنیاوی ترقی کو پیچھے نہیں بھاگنا، ہم یہ یاد رکھو، جو بھی دنیاوی ترقی کو نمبر 1 پہ رکھے گا آخرت کی تیاری سے غافل ہو جائے گا۔ حضور بولے یہ دونوں سوکنہ ہے، بولے سوکن، دنیا آخرت دونوں کا رشتہ کیسا ہے؟ کبھی دونوں میں دشمنی رہتی، دوستی نہیں رہتی۔ تو جو بھی دنیا کو نمبر 1 پہ رکھے گا ضرور دین کی تیاری میں پیچھے ہو جائے گا۔ سورہ کہف میں یہی ہے، دجالی فتنے سے دنیا کا اعمال کا مقابلہ چلیں گا۔ تو ہم لوگ ہمیشہ چوکنا رہنا، میں کہیں دنیا کمانے کے چکر میں میری فرض نماز میں تو فرق نہیں ہو جا رہا، میری تلاوت تو نہیں چھوٹ رہی، میرا ذکر تو نہیں چھوٹ رہا ہے، اور میرے دینی محفلیں تو نہیں چھوٹ رہی ہیں، اور میرے دینی تقاضے تو نہیں چھوٹ رہے ہیں۔ اگر چھوٹ رہے بولے تو آپ آئے دجال کے چکر میں، کیونکہ دجال کی محنت یہ ہے کہ ادھر آؤ بول رہا ہوں، ہم کو یہ سکھایا گا سورہ کہف میں
یہ پوری ترقی کی دنیا کو بازو چھوڑ کے ایک چھوٹا کہف غار بنا لو جس میں دین ایمان کے مذاکرے چلنا، وہ غار کا نام ہی چاہیے۔ یہ ہفتہ واری مجلس تبلیغی جماعت میں نکلنا کیا ہے؟ وہ غار ہے، وہ ہر طرف دجال ہے۔ تو جیسے اصحاب کہف پورا شہر گمراہی کا تھا تو وہ لوگ ایک غار میں جا کے بیٹھ گئے، تو یہ دنیا کو سب کو چھوڑ کے جماعت میں نکل جانا یہ کیا ہے؟ غار ہے اس زمانے کا۔ ایمان کے مذاکرے، دینی محفلیں، اللہ والوں کی خانقاہیں، یہ بچانے والے ہیں دجال سے اس زمانے میں۔ چھوڑ دنیا کی ساری ترقی کو نمبر 2 پہ چل، ملی تو ملی، نہیں تو نہیں، مگر ذکر نہیں چھوٹنا، سنتیں نہیں چھوٹنا، اعمال نہیں چھوٹنا، کہ اس سے ہمیشہ کی جنت بنتی۔ اور یہ لوگ جو جنت کی طرف آئے دھوکہ ہے، 4 دن میں ختم ہو، یہ لوگوں کے بموں سے ختم ہونے والی یہ ترقی، جیسا بنائے نا یہ لوگ ہی لڑ لے کے یہ سب ختم کرنے والے ہیں۔ پھر سے پتھر کا دور آنے والا ہے، امکان اس بات کا ہے کہ پھر سے گھوڑے پہ آ جائیں گے لوگ، پھر سے پورا ریورس ہو جائیں گا، یہ لوگ خود تباہ کر لیں گے جنگیں کر کے۔ اس واسطے یہ 4 دن کے لیے چاندنی ہے، اس کے پیچھے نہیں جانا، اعمال سے جنت بنتی، اس لیے ہم لوگ اعمال کی یہی ہے دجال کے زمانے کی دعوت قرآن کی، کہ لوگ پیسے کے پیچھے جائیں گے، دنیا کی چمک دمک پہ۔ تم سمجھو اس بات کو، تم اعمال بناؤ، اس لیے کہ اعمال سے اصلی جنت بننے والی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اعمال کی فکر کرنا ہے، دنیا داری میں حد سے آگے نہیں بڑھنا، ضرورت سے بالکل آگے نہیں۔ سب بلینئر بن رہے، ملینئر بن رہے، مسلمان امیر نہیں بننا کا وہ تو سب ایمان چھوڑ کے بن رہے، دجالی بن کے بن رہے۔ ہر بڑا پیسہ والا مسلمان اندر سے یہودیوں سے ملا ہوا ہے، عمومی بات کر رہا ہوں۔ پورے عرب کے لوگ اتنے بڑے بڑے بادشاہ کعبے کے متولی ہیں، مگر یہودیوں سے ملے ہوئے۔ آخرت برباد کر لینا ہے تو کر لو، دنیا کے پیچھے پڑ کے دینی محفلیں، دینی محنت، ذکر نہیں چھوٹنا، اس کو چھوڑ دینا مگر اس کو نہیں چھوڑنا، یہ ایک یاد رکھیے۔ اور ان کے جادو کا مقابلہ کرنے کے واسطے مراقبہ ذکر بہت کرنا، کیونکہ ذکر سے ہی آدمی اللہ سے کنیکٹ رہتا ہے، پھر ان کا جادو چلتا نہیں۔ جو آدمی ذکر کی کیفیت میں رہتا نا، اس پہ جادو فیل ہو جاتا، مگر وہ بھی رہنا، ذکر کا لیول رہنا پڑتا۔ ان کا جادو جتنی قوت کا ہے، اتنے قوت کا کانسنٹریشن رہے تو ہم جیت سکتے، معمولی کانسنٹریشن رہے تو پھر ان کا جادو اثر کر دیتا۔ تو میں اتنی دیر بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پورے بھائی اس حقیقت کو سمجھ کے کہ ہم نارمل زمانے میں نہیں ہیں، شیطان کا دور ہے، اگرچہ ختم ہونے والا ہے مگر شیطان کا ایک دم غلبہ ہے، یہ دنیا میں زیادہ گھسنا نہیں، اعمال کی فکر کرنا، ذکر کی فکر کرنا۔ اور الحمدللہ ہم سب لوگ ذکر، اتنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ذکر سے مانوس ہے، یہاں مجلسیں ہوتی، مراقبہ کراتے، یہاں پہ مراقبہ ہی توڑ ہے آج کے زمانے کا۔ تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ سب لوگ مراقبہ کیجئے اور بڑا مراقبہ کیجئے۔ جو آدھا گھنٹہ کر رہے وہ 1 گھنٹہ کر لو، جو 1 گھنٹہ کر رہے 2 گھنٹے کر لو، جو 2 گھنٹے کر رہے 3 گھنٹے کر لو، کثرت سے مراقبہ کرو۔ اور ایک دوسری بات جو کئی لوگوں سے مجھے پیغام پہنچ رہا کہ چونکہ امت بھی کیا ہے، جیسے یہودیاں پورے دنیا پرستی میں جا کے گناہ گار ہو گئے نا، مسلمان بھی گناہ گار ہو گئے۔ آج یہاں 4 شریف آدمی بیٹھ کے، مگر محلوں میں چلے جاؤ تو کیسے مسلمان ملتے؟ ایک سے بڑھ کے ایک بدماشی کرنے والے، ایک سے بڑھ کے ایک ظلم کرنے والے، ایک سے بڑھ کے مجموعی طور پر یہ امت بھی گناہ گار ہو گئی ہے اور اللہ کی سزا کے قابل ہو گئی ہے۔ اور آپریشن شروع ہو گیا سزا کا، یہ سب چل رہا دنیا میں، آپریشن شروع ہو گیا، کئی 20-25 سال سے شروع ہو گیا۔ ہندوستان میں شروع ہونے والا ہے، شروع ہو یہاں بھی ہو گیا ہے مگر تیزی سے شروع ہونے والا ہے۔ اس کی خبریں بار بار آ رہی ہیں، بتانے والے بتا رہے ہیں۔ تو وہ جو غیر معمولی حالات آنے والے ہیں اس سے بچنے کے واسطے، اور جس کو جو کرنا ہے کریں گے، مگر 2 چیز، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت۔ اس لیے کہ یہ جو پورے عالم میں شیطانی طاقتوں کی پوری فوج مل کے گمراہی کی محنت کر رہی نا، اس کا مقابلہ حضور کی روح کر رہی ہے۔ نبیوں کے سردار ہیں، پورے انبیاء کی روحیں، پورے صالحین کی روحیں، سب کو لیڈ کرنے والے کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اٹیچ رہا وہ ان فتنوں میں بچ سکتا۔
حضور سے اٹیچ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ درود شریف کثرت سے پڑھنا اور جتنا ہو سکے سنتوں پہ چلنا. تو ابھی پرسوں رات میں ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، میرے کو مہدی ہے بول کے بتایا جا رہا بول کے، تو سائیکک آدمی ہے سمجھا، انہوں مشورہ کرنے کے واسطے آئے. خیر اور بھی لوگ دیکھا تو بعض لوگ کیا ہوا تھا، شیطان بھی تھوڑے اچھے باتیں بتا کے جاتا ہے معلوم ہے. ایک صحابی کے پاس آ کے جو ہے انہوں پکڑ لیے تھے، انہوں نے بولا میں حضور جو ہے غلے کی نگرانی میں بٹھائے صحابی کو، شیطان آگے چوری کر لے گیا، 2 دن معاف کرے، انہوں نے 3 دن پکڑ لیے، اس کو پکڑ لیے. تو بولا کہ میں حضور بولے اس کو شیطان ہے آج بھی آئیں گا بول کے بولے 2 سنائے تو پکڑ لیا. پکڑے تو بولے اپنے کہ میں ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں، چھوڑ دیتے میرے کو، بول کے پھسلایا. اب ٹھیک ہے بتاؤ تو نو آیت الکرسی کے فائدے بتایا شیطان، یہ دیکھو یہ پڑھو اس کا یہ فائدہ ہے بتایا، تو چھوڑ دیا. تو صبح میں حضور کے سامنے جا کے بولے تو حضور وہ شیطان ہی تھا، انہیں جھوٹا ہے مگر یہ بات سچی بول کے گیا. تو پرسوں ایک صاحب آئے تھے، ظاہر ہے شیطان کا اثر ہے بولے صاحب یا سائیکک ہے. انہوں بھی بولے کہ اس وقت ساری امت میں بات پھیلاؤ، یہ میں آپ کو تحریر میں لکھ کے دے گئے انہوں یہ پھیلاؤ بول کے. میں خالی ایک مزے کے لیے بول رہا ہوں ورنہ ایسے لوگ کوئی دلیل تھوڑی سے ہے کہ درود استغفار لکھ کے گئے جو ہم لوگ پڑھتے نا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اور دوسرے جو ہے درود شریف لکھ کے گئے صلی اللہ علی النبی الامی، وہ ہم چھوٹے رہے جب ہمارے ملک صاحب سمجھائے تھے. اور ایک اللہ والے اس دور کے فتنوں سے متعلق یہ درود مجھے اس سے پہلے بھی بتا کے، ایک بڑی شخصیت، اب یہ پاگل آدمی بھی آ کے مجھے بتا گیا صلی اللہ علی النبی الامی. درود کی کثرت جتنا ہو سکے کرو بول کے. تو میں خالی آپ کی دلچسپی کے لیے آدمی کا قصہ سنایا، مگر یہ درود پڑھنا یہ پکی بات ہے، شروع سے پکی بات ہے. اور استغفار پڑھنا توبہ امت تو موجودہ آنے والے جو حالات ہے اس سے بچنے کے واسطے، اور علماء کو زعماء کو جو بھی کرنا ہے کرتے رہیں گے، مگر عام آدمی کو انہوں کیا سکھا رہے اور شریعت کی موافق بات کیا ہے؟ استغفار زیادہ پڑھنا، 1000 بار ہو سکے تو پڑھنا، اور درود شریف پڑھنا ہے. چھوٹا ہے صلی اللہ علی النبی الامی، کون سا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ درود کی ایک اہمیت ہے. مولانا منظور نعمانی بھی لکھے ہے دوسرے لوگ. تو ایک تو آپ حضرات سے گزارش کی گئی ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ مشغول مت ہو جائیے، ساری دنیا کو دیکھ کے آپ ڈیولپمنٹ کے پیچھے مت جائیے. جہاں دیکھیں کہ آپ کی آخرت کی فکر پہ پیسے کی فکر بڑھ رہی ہے، کنٹرول کر لیجئے، فوراً جھٹک کے ادھر آ جائیے. 2 باتیں میں نے عرض کیا. پھر جو ہے ذکر کی کثرت کیجیے، مراقبے کی، اور آخر میں 2 باتیں، استغفار کی کثرت کیجیے اور درود شریف. انشاءاللہ یہ باتیں یاد رہیں گی. ہاں تو دیکھیے ایسے زمانے میں ہیں، ایسا دیوانے کو ایسی جیے تو شیطان قبضہ کر لینے والا ہے. آندھی چلتے وقت اپن بہت زبردست لائٹ رکھ لینا پڑتا، بڑی لائٹ اچھی، وہ بھی آئینے میں محفوظ لائٹ لے کے چلنا. تیز آندھی ہوا چل رہی، خالی 1 روپے کی موم بتی ہے وہ لے کے چلے تو رہتی ہو نا. وہ موم بتی سلگانا وہ ہے تو 4 طرف سے ہاتھ نہ لگا کے سلگائے تو سلگتی ہو نہیں، ذرا ہاتھ ہٹت بجھ جاتی. ہوا کو برداشت نہیں کر سکتی 1 روپے کی موم بتی. اب ہم لوگ ذکر زیادہ نہیں کریں گے، کیا کہ کمزور غفلت والا ایمان لے کے چلتے رہیں گے تو یہ کب بجھتا معلوم نہیں. اس زمانے کی فتنوں سے لڑ نہیں سکتے ہم. تو یہ ایمان کی لو تیز ہونا بولے تو ذکر بہت کرنا. تو انشاءاللہ آج سے ذکر میں اضافہ کریں گے، مراقبے میں اضافہ کریں گے. ہماری خواہش تو ہے کہ کچھ پہلوانہ مراقبے کے پیدا ہو جانا ہمارے ساتھیوں میں، ان کو دیکھے تو جادوگراں بھاگ جانا. جگہ جگہ جو جادوگر کام کرتے بیٹھے نا، ہمارے محفل میں ایسے تیار ہونا، انہوں توجہ ڈالتے جو یہودی اٹھ کے بھاگ جانا. انہیں ارادہ کرے تو آتا ہو، تو ارادہ کر کے میرے کو تنہائی میں مل کے بولو کون انشاءاللہ اس لائن کے پہلوان کون بنیں گے، اکیلے مل کے بولو، انہوں بہت امپروو ہو جاؤ اس کے اندر، رات دن وہی کرو. کریں گے انشاءاللہ. مختصر دعا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا. اچھا اور ایک بات دعا سے پہلے، ابھی گزشتہ اتوار کو آئے تھے یہ بچے کے والد صاحب حافظ صہیب صاحب، بہت پہلے بہت بیمار تھے، ہمارے کیا نام ہے
संतोष नगर के साथी माशाल्लाह वहाँ दीनी दोस्ती का काम बहुत तेज़ी से फैल रहा, तो पूरे साथियों की हिम्मत अफजाई करना, और उलमा से भी उनका पुराना ताल्लुक़ था, तो यहाँ आ रहे थे। गुज़िश्ता इतवार को भी आए, इतवार की मजलिसों में भी आते थे आपके वालिद साहब। इतवार या जुमेरात को आए हैं गुज़िश्ता महफिल में, अच्छे सेहतमंद, बोले कि माशाल्लाह पहले को ऐसा नहीं है, पूरी सेहत अच्छी हो गई। बहुत खुशी खुशी मेरे से मुलाकात हुई। अब कल परसों, कब की बात है बेटा? परसों, हाँ, जुमे के दिन जो है वो एकदम गैसेस का दबाव दिल पे पड़ा, इंतकाल हो गया। तो वो बिल्कुल हमारे साथियों में से हैं, एकदम करीबी साथियों में से हैं। शाह जमाल रहमान साहब से भी उनका ख़ानदान का बहुत ताल्लुक़ है। घरेलू हालात भी उनके बिल्कुल बहुत ही कमज़ोर हैं, कोई माली ज़ीरो है पोजीशन। तो उनके फ़र्जंद अभी आए हैं मिलने के वास्ते, तो हमको उनके लिए दुआ करना है। हाफिज़ सोहैब साहब के वास्ते दुआ करना है आज। और फिर उनके फ़र्जंद से भी हम लोग सब ताल्लुक़ रखना, पर्सनली रह के वो ख़ानदान डेवलप होना बोल के हमारे दिल में रहना, वो भी हमारी ज़िम्मेदारी, हमारे बिल्कुल करीबी साथी है वो। तो दुआ अभी उनके लिए दुआ करना है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या करीम या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह, या वदूद या अल्लाह, या हन्नान या अल्लाह, या मन्नान या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह, अल्लाह हमारे इस बैठने को कबूल फरमाइए। अल्लाह इस दौर की हमें समझ नसीब फरमाइए। अल्लाह इस दौर के फितनों से बचने की ताकत अता फरमाइए। अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाइए। अल्लाह इस दुनिया की जन्नत नहीं, आखिरत की जन्नत का लगाव अता फरमाइए। अल्लाह हमेशा की जन्नत की तैयारी की धुन नसीब फरमाइए। आमाल सालिहा की धुन नसीब फरमाइए। अल्लाह दीनी महफिलों और अल्लाह इन इज्तिमात से लगाव नसीब फरमाइए। अल्लाह हर हाल में इससे जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाइए। अपने पूरे रिश्तेदारों और मुताल्लिकीन को अल्लाह इन इज्तिमात से, इन महफिलों से अल्लाह जोड़ने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह आमाल की तौफीक अता फरमाइए, ज़िक्र की कसरत नसीब फरमाइए। अल्लाह ये वो फितना जिससे सारे अम्बिया पनाह मांगते थे, अल्लाह हमारी भी हिफाजत फरमाइए। अल्लाह सारे आलम में उम्मत मुस्लिमा की मदद फरमाइए। अल्लाह जुल्म का जो तूफ़ान चल रहा है, हुजूर की उम्मत को उसके मुकाबले में डटने की ताकत दीजिए। शैतानी ताकतों और शैतानी जंगों में मुसलमानों को इस्तिकामत अता फरमाइए। हर जंग में मुसलमानों के ईमान की ताकत दुनिया वालों को दिखाइए। अल्लाह मुसलमानों को ऐसी इस्तिकामत दीजिए कि जिसकी वजह से आलम में हिदायत फैल जाए। अल्लाह शैतान और अल्लाह इंसान की इस लड़ाई में अल्लाह शैतान को नाकाम फरमाइए। उम्मत मुस्लिमा की हर जगह मदद फरमाइए। अल्लाह फ़लस्तीन के जो हमारे भाई हैं, अल्लाह उनके गैब से उनके खाने का इंतज़ाम फरमाइए, उनके पानी का इंतज़ाम फरमाइए, उनके बिस्तर का इंतज़ाम फरमाइए, उनकी ज़रूरियात का गैब से इंतज़ाम फरमाइए। उनके अंदर बर्दाश्त की ताकत को हज़ारों गुना बढ़ा दीजिए। ईमान की चाशनी उनमें पैदा फरमाइए। अल्लाह उनकी ज़ाहिरी ज़रूरियात को पूरी फरमाइए। उनकी रूहानी अल्लाह ईमानी कैफियत को बनाइए। और लिबनान, शाम, इराक़, जहाँ जहाँ भी जुल्म के ख़िलाफ़ आपके बंदे हिस्सा ले रहे, अल्लाह सब की गैबी मदद फरमाइए। अल्लाह ये जो जंग चल रही है आलमी जुल्म के ख़िलाफ़, अल्लाह उम्मत को इसके मुकाबले के लायक बनाइए। अल्लाह इस्तिकामत वाले हर जगह पैदा फरमाइए। अल्लाह अपने करम से हक़ को गालिब फरमाइए। अल्लाह उम्मत के गुनाहों से अल्लाह नाराज़ मत हो जाइए। अपने हबीब की उम्मत को माफ़ फरमाइए। काफिरों, मुश्रिकों, ज़ालिमों के हाथों में अल्लाह सज़ा मत दीजिए। अपने करम से अल्लाह आप अपने फ़ैसले में अल्लाह आपको पूरा इख्तियार है। अल्लाह अपने करम से उम्मत को सज़ा के बग़ैर आफ़ियत के साथ हिदायत दीजिए। सारे आलम के लिए भी हिदायत का अल्लाह अपनी तरफ से इंतज़ाम फरमाइए। अल्लाह हमारे इस मुल्क को हिदायत नसीब फरमाइए। अल्लाह अपने करम से इस दुआ को कबूल फरमाइए। अल्लाह हमारे हबीब प्यारे साथी सोहेब साहब, अल्लाह हम सब से मोहब्बत करने वाले, इस काम से सच्ची मोहब्बत करने वाले, अल्लाह आपके हुजूर हाज़िर हो चुके हैं। अल्लाह दुनिया में भी अल्लाह बहुत तकलीफ़ों की ज़िंदगी रही, बीमारियों की ज़िंदगी रही। अल्लाह हमारी सब ज़रूरियात पूरी करने वाले आप हैं। आपके ख़जानों में कुछ कमी नहीं है। अल्लाह आप इस सोहेब साहब को अल्लाह मग़फ़िरत नसीब फरमाइए, मग़फ़िरत नसीब फरमाइए। अल्लाह मग़फ़िरत नसीब फरमाइए। उनकी
ان کی ایک نیکی بھی آپ کو پسند آئے تو اس کو بہانہ بنا کے اللہ مغفرت فرمائیے۔ آپ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ ہم سب گناہ گاروں کی، لیکن آپ سے محبت ہم کرتے ہیں، ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول فرمائیے۔ اللہ ان کے چھوڑے ہوئے خاندان کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیجئے اللہ ان کی اولاد کو اور ان کے چھوڑے ہوئے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو اپنی رحمت میں لے لیجئے۔ اللہ پالنے والے آپ ہیں، سکون دینے والے آپ ہیں، اللہ تمام کام بنانے والے آپ ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں آپ کی جتنی مدد تھی اس سے زیادہ اس خاندان کی مدد فرمائیے، اور اللہ ان بچوں کو ہمت نصیب فرمائیے، دل کا سکون عطا فرمائیے، اور اللہ ہر قدم پہ ان کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ جہاں جہاں بھی ہمارے دینی دوستی کے ساتھی ہیں ملک بھر میں یا دنیا میں جہاں بھی ہیں، اور جو ذکر والے ہمارے ساتھی، اللہ سب کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرمائیے۔ اللہ ہم کو ہمارے سب ساتھیوں کو مردوں عورتوں کو اپنی خصوصی حفاظت نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جانے والے آگے میں جب سے دیکھو 12 بجے تک مسافر ہوا ہے۔